بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی تھرڈ بیچ کی تھرڈ سیکنڈ منتھ کی 10 کلاس ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم عقائد مسائل انصراح کو پڑھیں گے۔ عقائد کے اندر جو ہم نے پڑھ لیا اب تک، ایمان کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ایمان کی بنیادوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اس کے آگے سے انشاءاللہ اب کنٹینیو کریں گے نبیوں کی خصوصیت کے بارے میں۔ دیکھیے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جو ایمان رکھنا ہے، تو ایمان رکھنے میں کن کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خوبی اور صفات کو ماننا۔ تو ایک ہونا تو سمجھ میں آ گیا، قل اللہ احد سے، اور اللہ تعالیٰ کی خوبی اور صفات دونوں ثابت ہے، لیکن وہ اللہ بہتر جانتے وہ کس طریقے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو بتائیے شارق صاحب کہ اللہ تعالیٰ جو موجود ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی تو نہیں دیتے ہیں، تو پھر موجود کیسے ہوتے؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی، یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ موجود و دکھائی نہیں دیتے، اس کا جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، دیں گے آپ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کسی چیز کا دکھائی نہ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہوں، جیسے ہوا ہو گئی، خوشبو ہو اب گئی، جی ٹھیک، ہماری روح ہو گئی، یہ دیگر چیزیں وہ ہیں، ان تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ایک کے دیگر جو مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے اور ہندوازم ہے، ان تمام کے اندر ایک سے زیادہ خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک خدا کا تو پایا جاتا ہے، لیکن ایک کے ساتھ ایک سے زیادہ کا پایا جاتا ہے، جو کہ شرک کے اندر وہ مبتلا ہے۔ ہمیں وہ بھی عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر قربانی کرنا، یہ سب جائز نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا غیبی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش کرنا، یہ ساری چیزیں وہ جو شرک کی کیٹیگریز کی ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہم پڑھیں گے نبیوں کی کچھ خاص خوبیاں۔ نبی نمبر 1، عصمت۔ عصمت کہتے ہیں معصوم ہونے کو۔ معصوم کا کیا مطلب ہے، سمجھا رہے ہیں آگے۔ انبیاء علیہ السلام کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم اور بے گناہ بنایا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے۔ صحابہ یا نبی کے علاوہ کوئی بھی ہوگا، اس کی خصوصیت نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوگا۔ یعنی گناہوں سے معافی صرف نبی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ خصوصیت عطا کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے، اس کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی نظام اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ باقی دوسرے انسان گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور دو چیز ہوتی، ایک تو یہ کہ نبیوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہ ہو، کسی میں گناہ کا مادہ ہی نہ ہو، اور گناہ نہیں ہونا یہ کوئی کمال نہیں، جیسے کہ فرشتے فرشتوں میں گناہ کا مادہ نہیں ہوتا ہے، نبیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیلف کنٹرول اللہ انہیں اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا کمال اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی پاور رکھتا ہے کسی کو مارنے کی، پھر وہ نہیں مار رہا ہے تو پھر اس کی خوبی ہوگی نا، ورنہ پاور ہی نہیں رکھتا اور بول رہا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو یہ کوئی کمال تھوڑی نہ ہے۔ تو نبیوں کا اللہ تعالیٰ اندر جو جذبے انسان کو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نبیوں کے بھی ہوتے ہیں، وہی خواہشات، وہی جذبات، لیکن بس اللہ ان کو اتنا کنٹرول دیتے ہیں کہ وہ کبھی گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں، اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں فوراً۔ نمبر 2، بشریت۔ نبی اور رسول انسان ہوتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے اے نبی
تم لوگوں کو یہ بھی کہو کہ تمہارے جیسا بشر، یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں میری طرف وحی آتی ہے۔ تو نبی بشر ہوتے ہیں، یعنی نبی انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سمجھایا تھا کہ نبی اگر فرشتے ہو جائیں گے تو پھر کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ نبی کا انسان ہونا یہی سب سے بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ ہماری طرح وہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ گناہوں سے بچتے ہیں، اتنی زیادہ وہ نیکیاں اور عبادت کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نمبر 2 نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں، ہمارے نبی نہیں، مطلق نبی جو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ نمبر 1 ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 نبی سارے انسان ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے، جنات نہیں ہوتے۔ نمبر 3 عبدیت، نبیوں میں عبدیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب عبدیت کا؟ تمام نبی اپنی تمام خوبیوں اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے باوجود اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں، نبی فرشتہ نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح کائنات میں خود سے کسی کام کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں۔ تو بشر اور عبدیت، بشر کا مطلب ایک عام انسان ہوتے ہیں، اور عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، مطلب وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں عام انسانوں کی طرح۔ وہ یہ نہیں کہ نبی ہونے کے بعد سارا پاور ان کو مل جاتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے کہ نبی کے اندر عبدیت ہوتی ہے، یعنی وہ ایک عام بندے کی طرح ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے اور جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4 معجزے کا عطا ہونا۔ تو اس میں 3 چیز جو مین وہ یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 عصمت، نمبر 2 بشریت، اور نمبر 3 معجزے کا عطا ہونا۔ 4 چیز تو ہے، لیکن اگر 3 بھی یاد رکھے تو بھی کافی، اور چاروں یاد ہو جائے تو سبحان اللہ۔ معجزے کا عطا ہونا، نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے ہوتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ایسی مشکل باتیں آسانی سے کراتے ہیں کہ جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے صحیح سلامت زندہ نکل آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا اژدہا اجگر بن جانا، اور ہاتھ کا سورج سے زیادہ روشن ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دینا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو بے شمار معجزات سے نوازا گیا ہے، جن میں آج تک زندہ معجزے 2 ہیں۔ قرآن کریم، مینا یعنی مکہ میں حاجیوں کی کنکریوں کا اٹھا لیا جانا، آج بھی قرآن کریم زندہ معجزہ ہے۔ اور مینا جو مکہ کے بعد ہے، جیسے کہ ہم حج کے بیان میں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے مکۃ المکرمہ آتا ہے، پھر مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات۔ تو جو مینا 4-5 کلومیٹر پر ہی ہے، مکہ کے اندر ہی وہ آ رہا ہوتا ہے حرم میں، تو اس میں حاجیوں کا کنکریوں کو اٹھا لیا جانا، جب وہ جمرات کو رمی کرتے ہیں تو ان کی جو کنکریاں ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ ورنہ سوچیے اتنے لاکھوں کا مجمع اگر کنکری مار رہا ہے تو ساری کنکری سے تو بھر جائے گا وہ، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے دیکھیے کہتے ہیں کہ جس کی قبول ہوتی ہے کنکری، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے بعض خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم، پہلے اتنا کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 خصوصیات دی، ہر نبی کو، ہر نبی معصوم ہوگا، یعنی اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، ہر نبی بشر ہوگا، انسان ہوگا، ہر نبی عبد ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اور ہر نبی کو معجزہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ضروری نہیں ہے عطا کریں، لیکن یہ کہ عطا کریں گے، نبیوں کو ہی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، عام انسانوں کو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیز جس کے اندر ہوگی وہ نبی اور رسول ہوگا، وہ عام انسان نہیں ہوگا۔ تو کیسے پہچانے؟ آواز کم ہے، کہاں اٹھا لیا جاتا ہے، کہاں اٹھا لیا جائے گا اس کو؟ اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب غائب ہو جاتی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی 4 باتیں کسی ایک کے نبی ہونے کے لیے۔ آج کل لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو 4 باتیں پوچھ رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ پوچھنا ہے کیا تم معصوم عن الخطا ہو، تم سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلے ہی اسٹیپ، وہ یہ بول ہی نہیں سکتا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ آپ کو معجزہ ملا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جو آج کے کسی عام انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر سی بات، وہ نبی نہیں ہو سکتا پھر۔ اور ہمارے نبی کی کیا خصوصیات ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ معجزہ دیا ہے، قرآن کریم، مینا میں حاجی کی کنکری کا اٹھا لیا جانا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اور کیا اللہ کے نبی کی خصوصیات ہے؟ ایک تو عام نبیوں کی خصوصیات بیان کی کہ ہر نبی کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی کہ وہ کیا ہوگا، معصوم عن الخطا ہوگا، وہ نبی انسان ہوگا، اور وہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیں گے۔ ہمارے نبی کی اور بھی خصوصیات ہے، کیا ہے؟ نمبر 1 ختم نبوت۔ پہلی اور سب سے اہم خصوصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے آخری نبی ہونے کا اقرار کیا جائے۔ قادیانی آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، اور آج کل ہماری اسٹریم پر بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قادیانی مسلم ہیں، ہم احمدی مسلم ہیں۔ بھائی کائیں کیا مسلم، جب آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہی نہیں ہو تو مسلم کی فہرست میں ہی نہیں ہیں آپ۔ اگر کوئی شخص آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، جیسے کہ قادیانی ہے، احمدی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ کے بعد کسی دوسرے کو نئے نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو سچا جانتا ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو قادیانی ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، دنیا میں اچھی خاصی تعداد ان کی بھی پائی جاتی ہے، پڑوس ملک میں بہت پائی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، اور فورن کنٹری میں تو بہت زیادہ ہی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جو مسلم لکھ کر آتا ہے نا گوگل وغیرہ پر کہ پاپولیشن کے اندر مسلم بہت ہے، اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں یہ لوگ بھی، تو گوگل کو تھوڑی نہ پتا ہے کہ قادیانی مسلم ہے کہ نہیں مسلم ہے، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کو تھوڑی نہ پتا ہے، وہ تو ان کو مسلم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح لبرل کو بھی تھوڑی نہ پتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ نہیں مسلم ہے، تو مسلموں کے فہرست میں اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ لیکن جب ہم بیان کریں گے تو ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑے گی، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن میں صراحتاً آ گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے خاتم النبیین، اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی، مطلب میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اور بات ہے جو بہت مشہور ہے حضرت عمر کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر ہے نہیں، پتہ ہی چلا کہ میرے بعد اب نبی ہوں گے ہی نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، پتہ خود ہی چل گیا اللہ کے نبی کی بات سے کہ اب نبیوں کو سلسلہ تو مجھ پر ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کہا کہ یہ ہوتے۔ تو اس طرح کے تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، جیسے احمدی اور قادیانی لوگ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، نام الگ الگ کر کے آتے ہوئے اور اچھا لبادہ پہن کر آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کل کی ہسٹری میں، پرسوں کی ہسٹری میں مقصود نام سے بھائی صاحب آئے ہیں، مقصود نام سے آئے ہیں، تو اچھا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ احمدی مسلم ہے، کیونکہ وہ سوال ہی ایسا ہوتا ہے تو مریض پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو علاج کر رکھا ہے نا، تو ڈاکٹر کو اتنا تو تجربہ ہوتا ہی ہے، تو پیچھے لگے رہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سے ڈیبیٹ کر لیں، ارے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ سے وہ سوال نہیں ہوگا، آپ کو دین نہیں سمجھایا جائے گا، پہلے تو آپ سے اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے کہ نہیں ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور اس پہ کبھی بات ہی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سب سے پہلے خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہے۔ نمبر 2، بعثت عامہ، اللہ کے نبی کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب تک کسی بھی نبی کو کسی علاقے کے لیے بھیجا جاتا، کسی بستی کے لیے بھیجا جاتا تھا، اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ بعثت عامہ، اللہ کے نبی کو ہر کسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب تمام انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی، اور قرآن چونکہ زندہ معجزہ ہے تو قرآن سے ہی ہدایت کی باتیں قیامت تک انشاءاللہ بیان کی جاتی رہیں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے وہ ایک قبیلہ، ایک علاقے کی طرف خاص وقت کے لیے بھیجے گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، بعثت عامہ کا مطلب تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کی 2 خصوصیت ہو گئی، ختم نبوت، بعثت عامہ۔ تیسری خصوصیت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، افضل المخلوقات، دنیا میں جتنی بھی اللہ کے مخلوق ہیں، مخلوق مطلب جن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، ہوا، آسمان، زمین، سب اللہ کی مخلوق ہے، درخت، ان تمام میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تمام مخلوقات میں صحابہ، پھر صحابہ میں 4 خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد نبی، اور نبیوں کے اندر بھی نبی اور صحابہ، تمام انسان میں سب سے زیادہ جو افضل کوئی شخص ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے، خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبوں میں بھی فرق رکھا ہے۔
بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اور چوتھا جو شرف اللہ کے نبی کو حاصل ہے، معراج کا شرف، یہ کسی کو نہیں حاصل ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، اور وہاں سے جہاں تک منظور ہوا پہنچایا، اور پھر واپس مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چار خصوصیت ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ختم النبیین ہے، ختم نبوت آپ کی افضلیت ہے، ساتھ ہی ساتھ میں بعثت عامہ، تمام ہی لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت آپ کی ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور چوتھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب آپ کے بارے میں کچھ باطل خیالات ہیں، وہ ہمیں جاننا چاہیے اور وہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا وہ باطل خیالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا عقیدہ رکھنا ایمان کی بنیاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی الہی عبادت کے لائق ہونے والی صفات آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ آپ کے اندر، یعنی آپ کوئی خدا نہیں تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب دو باتیں ہمیں اللہ کے نبی کے سلسلے میں، دو یا تین باتیں کلیئر رکھنی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر عالم الغیب، یعنی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ ہاں، غیب کی جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، انہی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھ دی ہے کہ اگر غیب کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، تو اگر عالم الغیب ہونا یہ کوئی خصوصیت کی چیز ہے، شیطان کو بھی تو عالم الغیب ہوتا ہے، تو شیطان بھی سب سے افضل ہو گیا اس کا مطلب؟ حالانکہ شیطان تو افضل نہیں ہے، وہ تو مردود ہے۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال کیا، سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں، جتنے بھی سعودی ریٹرن ہیں، خصوصاً اہل حدیث وغیرہ جو ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو، سمجھ نہیں پاتے۔ اگر حضرت کسی نے یہ کہا ہے کہ شیطان کو بھی علم ہوتا ہے، ظاہر سی بات اللہ نے شیطان کو بھی علم دے رکھا ہے، تو اگر شیطان کو کسی بات کا علم ہے تو کیا کسی بات کے علم سے وہ بہت بڑا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ تو عالم الغیب ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطان کو کوئی چیزیں پتہ ہے تو اس سے یہ نہیں ہو گیا وہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے تمام انبیاء، اگر ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہے تو خصوصیت کا صرف یہ معیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی عام انسان کو بھی اگر کوئی بات پتہ، جیسے کوئی اگر پریڈکشن کر رہا ہے کہ کل یہ ہونے والا وہی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا ہو گیا، بلکہ اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے کہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے معجزے دیے کہ نہیں دیے۔ تو خصوصیات میں وہ چیزیں نہیں بیان کی جائیں گی جو عام لوگ بھی کر سکتے ہوں۔ عام لوگ بھی جو چیز کر سکتے ہیں وہی خصوصیات ایک خاص انسان کے لیے بیان کی جائے گی، تو دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ تو سب سے نمبر 1، تمام چھپی ہوئی باتیں قرآن کریم میں مطلب بریلی جو حضرات ہمارے ہیں ان سے کوئی ہمارا اختلاف زیادہ نہیں ہے، ایسے 2-3 مسئلے میں ہیں۔ جیسے کہ پہلا مسئلہ یہ، ابھی اوپر آیت کریمہ آئی، کیا آیت کریمہ ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی آیت کریمہ جب ہم پڑھ رہے تھے سورہ کہف کے اندر، آیت نمبر 110 میں کیا ہے؟ کہہ دیجئے نبی، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور قرآن میں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے، سنا دیجیے لوگوں کو۔ اب ہمارے بریلی حضرات کو اس سے زیادہ واضح دلیل کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی بشر انسان، اللہ کے نبی کوئی عالم الغیب نہیں ہے، ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ اس میں دونوں باتیں، ایک تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، یعنی میں کوئی بات خود نہیں جانتا ہوں، میرے کو اللہ بتاتے تو میں جانتا ہوں۔ وحی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کوئی بات لے کر آئے، وحی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات آپ کو بتائی جاتی ہے، تو ہر بات اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے، اس کے بعد ہی آپ بتا دیتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ بہت سی باتیں وحی کے ذریعے آتی ہے، حضرت جبرائیل کو بہت سی باتیں آپ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، تو ڈائریکٹ بھی بتا دیتے ہیں، تو وہ باتیں بھی اللہ کے نبی کو فوراً پتہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ جب ہجرت کر رہے تھے تب اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے فرشتے کے ذریعے، تو بہت سی موقع پر آپ کو گائیڈ کر دیا گیا جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔
تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے. ارے بھیا، عالم الغیب نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، مخبر الغیب ہے. تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، اگر یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ غلط عقیدہ ہے. چونکہ صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام چھپی ہوئی باتوں کو، تمام بھیدوں کو، تمام رازوں کو جاننے والی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمام باتوں کو نہیں جان سکتا. نبی بھی انہی باتوں کو جان سکتے ہیں جن کو اللہ بتائے، اور ہم بھی انہی باتوں کو جان سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے. بس نمبر ون عقیدہ یہ کلیئر کرنا چاہیے. نمبر ٹو، ہر جگہ موجود ہونا، جس کو حاضر و ناظر بولا جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے بریلی بھائی ملوث ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مگر ہر جگہ ہونا بھی اللہ ہی کی شان ہے. جیسے کہ ہر جگہ ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے. نبی کو یہ قدرت تھوڑی نہ حاصل ہوتی کہ وہ ہر جگہ ہو. اگر نبی ہر جگہ ہوگا تو اس کو قدرت حاصل ہو گئی. تو جب اس کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی پھر تو وہ خدا ہو گیا، جبکہ نبی خدا نہیں ہوتا ہے. تو ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اگر نبی کو ہر جگہ موجود مانیں گے بنا تو ایک قسم سے توہین بھی ہوگی نبی کی. نبی کیوں آئیں گے تمہاری مجلسوں کے اندر بھیا؟ کیا کرنے کے لیے آئیں گے؟ اب بڑے کے پاس آپ جاتے کہ بڑے کو بلا رہے ہوتے ہیں، تو نبی کو موجود کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی یا ولی کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا جائز نہیں ہے. اس سے کفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تیسری جو چیز ہے، چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا یا کائنات میں اپنے ارادے سے کوئی کام کرنے کا اختیار اللہ ہی کو ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا بڑے بڑے ولی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے. شراب حرام ہے تو اب حرام ہے، کوئی اس کو حلال بول دے گا تو اس کے بولنے سے وہ حلال نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی ریسرچ کر لے آپ. اللہ یہ کہ وہ شراب ہی نہ ہو، انگور کے کچے شیرے سے بنے ہی نہ ہو. تو دو تین چیز ہو گئی. نمبر ون، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ ہی دیں گے نبی کو، اور نبی کے ذریعے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پتہ چلے گی. تو اگر علماء میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال اور حرام ہے تو وہ سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، باقی وہ حلال ہے کہ حرام ہے اللہ کی طرف سے پہلے بتا دی جا چکی ہے. تو انشاءاللہ اب آگے ہم اس کو پڑھیں گے. 57 تو ہو گیا ہے. کوشش کریں گے آئندہ ہفتے اس کو کمپلیٹ کر دیں. پھر اہل سنت والجماعت کا عقائد خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں گے. عقائد خلاصہ یعنی آئندہ ہفتے ان دونوں باتوں کو کور کریں گے تیزی کے ساتھ، اور اس پی ڈی ایف کو کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور آرام سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ویسے تو 3 مہینے کے اندر بھی اگر کمپلیٹ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی تو ہمارا دوسرا ہی مہینہ ہوگا، پھر 1 مہینہ پورا اکھا بچا ہوا ہے. اس 1 مہینے کے اندر آرام سے جتنے بھی یہاں پر عقائد ہیں اس کو میں اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے قیامت کی نشانیوں وغیرہ کو. جب تک یہ بتائیے آپ حضرات میں سے کون بتائے گا کہ نبیوں کی خصوصیت کیا ہے، کسی بھی نبی اور رسول کو کس طرح پہچانا جائے؟ تو جو یہاں پر 4 خصوصیات بیان کی کون بیان کرے گا؟ آمنہ جی بیان کریں گے؟ جی. ارقم صاحب بیان کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، پہلی ہے کہ نبی کوئی برا کام نہیں کرتے ہیں. گناہ نہیں ہو سکتا ان سے. جی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، ان کے اوپر وحی آتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مطلب ایک انسان ہوتے ہیں. جی. آپ بولیے فاطمہ جی، اور کیا ہے خصوصیت نبی کی؟ مائک انمیوٹ کیجیے اپنا. اچھا، آپ بتائیے شارق صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ یا میرا مائک میوٹ ہو گیا بھائی؟ جی. ہوں کیا نبی خصوصیات ہیں نبیوں کی؟ نبی نبی بشر ہیں لیکن بشروں میں افضل ہیں، اور وہ عالم الغیب نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ان پر،
اور آج بتائی نا میں نے خصوصیات، 4 خصوصیات شروع میں کیا بتائی، ایک نبی کے اندر 4 خصوصیات کیا ہونی چاہیے، خصوصیت کا مطلب ہے ہر نبی کے اندر یہ چیز ہوگی۔ عالم الغیب تو ہم بھی نہیں، تو کیا ہم نبی ہو گئے؟ دو باتیں الگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ خصوصیت کا ہونا، خصوصیت اس سے کہتے ہیں کہ وہ کوالٹی صرف نبی میں پائی جائے گی، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں عالم الغیب نہیں ہونا، بشر ہونا، عالم الغیب کا نہ ہونا، تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ چیز اگر ہوگی تو وہ نبی نہیں ہوگا، وہ خدا بن جائے گا۔ دو چیزیں فرق ہے۔ آپ بول سکتے ہیں طه صاحب اسی کو، کیا خصوصیت ہے نبیوں کی؟ کیوں آپ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا ہے فاطمہ جی؟ ریجوائن کریے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے آپ کا، کیوں نہیں؟ تو آپ یہاں سے بلاک ہو گئے ہیں کیا؟ ذرا چیک کروں میں، بلاک تو نہیں ہوئے ہیں آپ، ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کا ویک ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جی طه صاحب آپ بتائیں گے، ابو طلحہ صاحب آپ بتائیں گے کیا خصوصیت ہے نبیوں کی؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ہوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، ہوں اور ان اور کو معجزہ آتا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ ان ہمارے کو نبی کی کیا معجزہ خصوصیات ہے؟ ارقم صاحب بتائیے آپ، ہمارے نبی کی کیا کیا خصوصیات ہے؟ چلیے تو میں ہی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو پھر ساری باتیں خلاصے کے طور پر۔ نبیوں کی جو خصوصیات ہے 4 باتیں بتائی۔ نمبر 1، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں، نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور نبی کو معجزہ آتا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی کیا خصوصیات ہے؟ اس کے اندر بھی 2-3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام امت کے لیے نبی ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ کے نبی کے، اللہ ہمارے نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، یعنی معجزے کے اندر ایک بڑا معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ یہ 4 خصوصیات ہمارے نبی کی۔ ایک تو سارے نبی کے اندر 4 خصوصیت ہونی چاہیے، لیکن 4 اور خصوصیت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ 3 خرابیاں نہیں ہونی چاہیے نبیوں کے اندر، اور 3 چیزیں نہیں ہو سکتی نبیوں کے اندر۔ نمبر 1، کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی ہو، عالم الغیب نہیں ہو سکتے، حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں اللہ کے علاوہ۔ ہو گیا خلاصہ؟ چلیے اس طریقے سے یاد رکھیے، ایکٹیو رہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اب حج کی طرف۔ حج کے اندر اب ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے جانیں گے جو آپ نے 2 دن کے بارے میں جانا تھا، کہ حج کا جو 8واں دن ہوتا ہے یوم الترویہ، جو 9واں دن ہوتا ہے یوم العرفہ، ان 2 دنوں کے اندر کیا عمل کیا جاتا ہے؟ کیا عمل کیا جاتا ہے؟ کون بتا دے گا آپ میں سے، تاکہ ہم آگے کنٹینیو کریں پھر تیسرے دن سے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ جی طه صاحب۔ السلام علیکم۔ مائک آپ کا قریب کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، حج کے جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے حج، اور ہوں 8 ذوالحجہ میں ہم حرم میں ہوتے ہیں، اور ہم غسل کرتے ہیں۔ غسل کے بعد ہوں احرام باندھتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر 3 بار تلبیہ پڑھتے ہیں، اور ظہر سے پہلے پہلے ہمیں منی پہنچنا ہوتا ہے، اور منی میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ قصر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم منی میں جب صبح فجر نماز پڑھیں گے، فجر نماز کے بعد ہم عرفات کی طرف نکلیں گے۔ آپ بولیے، یہ بولیے 8 تاریخ ہو گیا، 9ویں تاریخ، یہ بتائیے، ساتھ میں بتائیے۔ جی 9 تاریخ کو ہم پھر عرفات کی طرف نکلتے ہیں، اور عرفات میں وقوف عرفات کرتے ہیں، اور وقوف عرفات کے بعد اگر ہمیں جو وہاں پہ مسجد نمرہ ہے، اگر ہمیں مسجد نمرہ میں یہ نماز پڑھنے کی مطلب جماعت نماز ملی، تو ہم عصر اور یہ ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھیں گے۔
پھر اس کے بعد ہم غروب آفتاب تک وہیں رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے. پھر ہم غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کو وہاں نہیں پڑھیں گے. نماز مغرب جب وہاں سے نکلیں گے تو مزدلفہ کی طرف نکلیں گے، اور مزدلفہ میں ہم مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں گے. اور پھر مزدلفہ میں ہم کنکریاں جمع کریں گے، اور پھر وہیں پہ ہم رات کو قیام کریں گے. جی، تو 9 تاریخ کو فی الحال ہم رات میں کہاں ہیں؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں. رات میں جب مزدلفہ میں، تو 10 تاریخ کی صبح میں ہم کہاں ہوں گے؟ جی مزدلفہ میں. مزدلفہ میں ہوں گے. گڈ، ماشاء اللہ. تو اب 8 تاریخ کو چونکہ ہم مکۃ المکرمہ میں تھے، اور مکۃ المکرمہ میں ہونے کے بعد ہم آگے نکل آگے. 8 تاریخ کو مکہ میں تھے، نہائے ہوئے، اور نہانے ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لی، اور حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ وغیرہ پڑھ لیے. پھر نکل گئے مینا کے لیے. یہ مینا پہنچ رہے ہیں. مینا پہنچنے کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، سب قصر پڑھیں گے. 9 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، صبح کی نماز بھی مینائی میں پڑھیں گے، اور پھر تکبیر تشریق بھی پڑھیں گے. اور اس کے بعد 9 تاریخ کے اندر زوال سے پہلے یعنی صبح کے بعد ہی نکل جائیں گے عرفات کے لیے. پھر عرفات میں جائیں گے، وقوف عرفہ کریں گے. وقوف عرفہ کرنے کے بعد جو ظہر کا وقت ہوگا، تو اس وہی وقت میں عصر اور ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ٹینٹ میں پڑھیں گے، یا اپنے ہی، اس کو بولا جاتا ہے خیمہ، اپنے خیمے یا ٹینٹ میں پڑھیں گے. تو پھر آپ کو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز آپ قصر تو پڑھیں گے، لیکن کیا ہے، الگ الگ پڑھیں گے، ان کے اپنے وقتوں میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی غروب ہو جائے، آفتاب ڈوب جائے سورج، تو فوراً اس کے بعد نکل جائے نا مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ کے بعد آپ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ کے اندر جب جیسے پہنچیں گے، تو آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. پھر آپ 9 تاریخ کی رات گزار رہے ہیں مزدلفہ کے اندر، اب 10 تاریخ کی صبح ہو جا رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں پوچھوں گا کہ میقات، تو ہماری میقات کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ ارقم صاحب؟ میقات جو ہماری باؤنڈری ہوتی ہے وہ کیا ہے، بتائیں گے؟ جب یہاں سے ہم جائیں گے تو جی ہماری باؤنڈری ہے یمامہ، یمامہ نہیں، یہ اس لیے پوچھا، یلملم. ہاں یلملم. تو یہ تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، پاکستان سے یا انڈیا سے جو سمندری جہاز جاتے ہیں، جو سمندری یعنی بحری جو جہاز ہوتے ہیں، سمندری جہاز جو حج کے لیے جاتے ہیں، آپ سے پہلے لوگ اسی سے حج کرتے تھے، اب تو ایروپلین آ گیا. تو پھر بھی اگر کوئی اس سے جا رہا ہے، تو سمندری سفر میں ہمارے انڈیا اور پاکستان دونوں کی جو میقات پڑے گی وہ یلملم پڑتی ہے. سمندری جہاز میں یلملم ہی پڑے گی. اب بات آتی ہے ایروپلین سے جانے کے بارے میں. ایروپلین سے اگر جا رہے ہیں، پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ایروپلین سے، تو وہ لوگ قرن منازل کے راستے سے جاتے ہیں. تو ان کی جو میقات پڑے گی ایروپلین سے، وہ قرن منازل پڑتی ہے، جو 80 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کے اندر فاصلے پر ہے. کس سے؟ مکہ سے. اور انڈیا سے جو جہاز جاتے ہیں اس میں 2 ہو جاتے ہیں. تو ایک سمندری راستہ ہے، تو اگر سمندری راستے کے اوپر سے ہی ہمارا وہ جا رہا ہے، ایروپلین جا رہا ہے، تو جیسے کہ سمندری راستے سے جاتے ہیں تو یلملم پڑتی ہے. اگر سمندری راستے سے جا رہے ہیں لیکن اوپر سے جا رہے ہیں، تب بھی یلملم ہی پڑے گی. لیکن اگر ہم سمندری راستے سے نہیں جاتے ہیں، جدہ کے راستے سے جاتے ہیں، جدہ والے راستے سے، اور اکثر جدہ والے راستے سے ہی جایا جاتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جدہ پڑتا ہے، اور جدہ آنے سے پہلے پہلے تک ہمارے کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی وہ میقات آنے والی ہے. تو جدہ کے راستے سے اگر ہم جا رہے ہیں انڈیا سے، تو ہماری بھی ایروپلین سے قرن منازل ہی میقات پڑے گی، پاکستان والوں کی طرح سیم. تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اس کو یاد رکھیے گا، کنفیوز مت ہوئیے گا. تو ہم اگر سمندری جہاز سے جاتے ہیں تو یلملم، اور اگر ہم ایروپلین وغیرہ سے جاتے ہیں تو قرن منازل. لیکن اگر ہمارا ایروپلین بھی سمندر کے اوپر سے اسی طریقے سے اسی طرف سے جا رہا ہے، تو پھر بھی یلملم ہی پڑے گی.
سمندر کے اندر تو فکس ہی ہے کہ وہ علم لم ہی پڑنے والی ہے، لیکن اوپر سے جانے کے اندر دو باتیں کہ کون سے راستے سے ایروپلین جا رہا ہے. زیادہ تر انڈیا سے جدہ کے راستے سے ہو کے جاتا ہے، تو وہی پڑتی ہے جو قانون منازل پڑوس ملک کی پڑ رہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ میقات بتائیں گے طه صاحب بول کر میقات کا معاملہ، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. کیا بتایا؟ جی اگر ہم سمندر سے جا رہے ہیں تو یلملم آتی ہے، ہوں اور جو پاکستانی جو جاتے ہیں وہ جہاز سے جا رہے ہیں تو ان کی قرن ملازم ملتی ہے. اگر ہم جہاز سے جائیں گے تو ہمیں یہ یلملم ہی. ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا جہاز کہاں سے جا رہا ہے. اگر جی سمندر سے اوپر سے جا رہا ہے تو پھر وہ یلملم پڑے گی. تو ہمارے وہاں دو طرح سے لینڈنگ ہوتی ہے، یلملم سے بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ جدہ کے راستے سے ہو کر انڈیا والے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بھی قانون منازل ہی ان کی طرح پڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی چلیں. اب ہم 9 تاریخ کی رات میں مزدلفہ میں ہیں، اور ابھی تکبیر تشریق ہے کہ نہیں ہے طه صاحب؟ جی مصطفیٰ ابھی کب تک رہتی ہے تکبیر تشریق؟ 13 ذوالحجہ تک، 13 کو کب تک رہتی ہے؟ نماز عصر تک. نماز اثر تک رہتی ہے، تو گویا کہ ابھی تو یہ رہے گی حج کے پورے دن. اب جب تک باقی تب تک تو تکبیر تشریق رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے جی وقت میں، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو. تو اب ہم 9 تاریخ کو مزدلفہ میں، اب 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے، اور 10 تاریخ کے صبح میں ہم ہیں مزدلفہ میں. کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں، دیکھیے اچھی طریقے سے کہ نمبر 1، نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کریں. جیسے فجر کی نماز پڑھیں گے ہم 10 تاریخ کو، صبح کی نماز فجر کی جب ہم پڑھیں گے وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے. مزدلفہ کہاں آتا ہے؟ نقشہ یاد ہے آپ حضرات کو؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ نقشہ یاد رکھنا. سب سے پہلے مکہ المکرمہ پڑے گا، مکہ کے بعد پڑے گا مینا، اور مینا کے بعد جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ مزدلفہ کا آتا ہے، اور چوتھا نمبر جو آتا ہے وہ عرفات کا آتا ہے. یہ جگہ یاد رکھنی ہے آپ کو. ٹھیک، تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سلائڈ پر. تو نماز فجر ہم مزدلفہ میں پڑھ رہے ہیں 10 تاریخ کو. نماز فجر کے بعد وقوف کریں گے. وقوف کا مطلب تھوڑی دیر ٹھہریں گے، تھوڑا روشنی ہونے تک. روشنی کب ہو جاتی ہے؟ سورج نکل جاتا ہے، تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے. تو نمبر 1 یہ ہے. اور وقوف مزدلفہ نہیں، وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، کھڑا ہونا. لیکن ضروری نہیں کھڑا ہو، جیسے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بھی وقوف ہو گیا. وقوف کا لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہ لنگوسٹک میننگ مراد نہیں ہے. وقوف کا مطلب یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے. وقوف کے 2 میننگ ہوتے ہیں. ایک تو وقوف کا میننگ ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور ایک وقوف کا میننگ ہوتا ہے ٹھہرنا. تو یہ جو وقوف عرفہ بولا جاتا ہے، یا وقوف مزدلفہ بولا جاتا ہے، یا وقوف مینا بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. چاہے آپ بیٹھ کر ٹھہر جائیں، چاہے آپ کھڑے ہو کر ٹھہر جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر گئے آپ وہاں پر فجر کی نماز کے بعد، وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا. عرفات کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اگر آپ 2 منٹ کے لیے بھی عرفات میں جا کر کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے، ٹھہر گئے، تو وہ حج کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. وہ 2 گھنٹے تک، ظہر تک ضروری نہیں ہے. شریعت کے لیے کیا ہے، خالی وہاں پر اس دن میں جا کر وقوف ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے، یہ ادا ہو جاتا ہے حج کا فریضہ. تو 10 تاریخ کو صبح آپ مزدلفہ میں ہیں، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد صبح روشن جو ہوتی ہے وہ طلوع آفتاب وغیرہ سے ہوتی ہے، اس وقت تک آپ ٹھہرے رہیں گے. کہاں؟ مزدلفہ میں. نمبر 1. مزدلفہ میں وقوف کب تک ہوگا؟ صبح روشن ہونے تک ہوگا. ٹھیک ہے، صبح روشن ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ مینا چلے جائیں آپ. وقوف مزدلفہ ہونے کے بعد کہاں چلے جائیں گے؟ مینا جائیں گے. مینا کہاں ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ نقشہ یاد رکھنا ہے کہ ابھی ہم لوگ مزدلفہ میں ہیں، اب اوپر جائیں گے، مینا کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم مینا کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی کہاں ہیں؟ 3rd نمبر پر ہے، مزدلفہ میں ہیں. کیا کیا کر دیا مزدلفہ میں؟ فجر کی نماز پڑھ لی، تھوڑا صبح روشن ہو گئی، روشن ہونے کے بعد اب نکل رہے ہیں مینا کی طرف. ٹھیک، سمپل ہو گیا. چلتے ہیں آگے. اب ہم آگے مینا میں. مینا کہاں ہے؟ اوپر ہے مزدلفہ کے. کیا کرنا ہے مینا میں؟ اب ہائی لائٹ چیزیں جو نمبر 1، مینا کے اندر زوال کے بعد، زوال کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں زوال. 3 مین کام ہے میجر. نمبر 1، زوال کے بعد جمر عقبہ کو 7 کنکریاں مارے. جمر عقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری پر تکبیر پڑھنا ہے. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. اب یہاں لوگ تھوڑا نوٹنکی کرتے ہیں. کنکری مارنا کسے کہتے ہیں؟ کنکری مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر شعیب اختر کی 160 کی سپیڈ سے آپ جو ہے وہ بولنگ کریں. پورا رن اپ لے رہے ہوتے ہیں لوگ باقاعدہ.
پورا رن اپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. ارے بھائی آپ پورا رن اپ لے کر آؤ گے شیطان کو مارنے کے لیے، اس کا مطلب یہ شیطان بہت مضبوط ہے. باقاعدہ لوگ لاٹھی لے کے جاتے ہیں، چپل لے کے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں. ایسا نہیں مارنا ہے. یہ تان رہا ہوتا ہے پورا، جو ہے وہ رن اپ لے رہا ہوتا ہے. کوئی پیچھے سے دوڑ کر آ رہا ہے، کوئی آگے سے دوڑ کر آ رہا ہے، کوئی کھینچ کر مار رہا ہے. یہ سب چیزیں بکواس ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دوڑ کر آ رہے ہیں یا بڑے پتھر مار رہے ہیں یا چپل مار رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والا بہت مضبوط ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری امت کو کہ یہ شیطان، تم ایک چھوٹی سی کنکری لے لو، اور کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے انگوٹھے پر یہاں پر کنکری کو رکھنا ہے ہلکا سا، اور یوں کر دینا ایسے للو سا. یعنی اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ایک کنکری سے بھی کمتر پتھر کے اندر گر سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، بھسم ہو سکتا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے. تو جس آدمی کی جتنی اوقات، جیسے کہ سورہ فیل کے اندر ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سمجھایا تھا. ابھی تو سورہ فیل کی تفسیر نہیں ہوئی ہے، لیکن واقعہ فیل جب سیرت کے بیان میں ہو رہا تھا وہاں سمجھایا تھا کہ ابراہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے چونچ میں کنکری سے حلال کیا، جو ہلاک کیا. تو کیسی کنکری؟ جو آگ پر پکی ہوئی ہو، بھوسی ہوئی ہو، جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، اور اس کے چونچ میں لے کر مارا ابراہا کو. یہی یہاں پر ہے کہ کنکری مطلب چھوٹا موٹا سا پتھر، بڑا پتھر بھی نہیں، ہلکا سا پتھر، چینی مینی سا. اور چینی مینی سا پتھر لینا ہے اپنے ہاتھ پر، اور اس کو مارنے کے اندر بھی یوں رکھنا ہے انگوٹھے پر یا رائٹ ہینڈ پر یا لیفٹ کو بھی رکھنے کے بعد یوں ہلکا سا چھوڑ دینا ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب ہلکا سا چھوڑیں گے تو یہیں گر جائے گا. اتنا بھی ہلو سے نہیں چھوڑنا کہ اپنے اوپر ہی مار لینا ہے. تو سامنے دیوار ہے بڑی سی، چھوٹی سی تو ہے ہی نہیں، تو یوں رکھنا ہے، یوں نہیں. ایسے بھی نشانہ بہت لگتا ہے آپ کا دوسرے لوگوں پر بیٹھے بیٹھے، کم سے کم شیطان کو نشان لگا تو یوں لے کر یوں مار لے، ہلکا سا یوں پھینک دے. ایسا بھی نہیں، یوں رکھنا ہے اور یوں. اس میں اور زیادہ توقیر، اس میں اور زیادہ توہین ہے شیطان کی، تذلیل ہے شیطان کی. کہ یہ شیطان، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں آڑ آ کے بنا تھا، اور تو نے کہا تھا کہ مت جاؤ، بہکانے کی کوشش کی تھی. تو اب تجھے کنکری ماری جا رہی اسی یاد میں، لے تیری اتنی بھی حیثیت نہیں. ہمارے نان مسلم کو بہت آبجیکشن ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں یہاں دائیں اور بائیں پیٹ میں درد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی کی کڈنی نکالی جائے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن نان مسلموں کو، مسلمانوں کی ہر ایکٹیویٹی میں بہت درد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو درد ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن یہ درد ایسا اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے درد میں؟ کیا آبجیکشن کرتے ہیں؟ وہ یہ آبجیکشن کرتے ہیں مسلمان کنکری کیوں مارتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. شیطان تو دکھ نہیں رہا ہے، کنکری کیوں ماری جا رہی ہے؟ پھر اب مسلمان جو حج کرنے جاتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم لوگ کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں آبجیکشن تو آنے والا ہے. مفتی صاحب مطلب دکھ نہیں رہا ہے، یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ کنکری مارنا، شیطان تو دکھ نہیں رہا، ایک تو دیوار ہے وہ. شیطان دکھے تو کنکری آپ ماریں گے؟ آپ تو اپنا بھلا کریں گے. وہ جو احرام پہن کے گیا وہ کہیں مسئلہ ہو جائے گا، احرام باندھ کے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے واپس ہونا پڑے گا. جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں کہ شیطان دکھ نہیں رہا ہے، شیطان دکھے تو کنکری وہاں نہیں، آپ کے اوپر ہی مار کے بھاگیں گے آپ. تو پہلی بات یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہسٹریکل ہوتی ہے، کسی یاد میں کوئی چیز منائی جاتی ہے. ہندو کو اگر سوال ہوتا ہے ان سے 2-3 سوال کر لینا ہے. اب راون کو جلا کیوں رہے ہیں دشہرے کے اندر؟ وہ تو جا چکے ہیں مارکیٹ سے. نہیں وہ ہوا تھا نا، فتح ہوئی تھی، فتح رام نے ختم کیا تھا اس کو، یہاں دھڑ سے ختم کیا تھا، وہ 10 منڈی والا تھا. تو اس کی یاد میں آپ دشہرا بنا رہے ہیں. آپ کا ہر تہوار کسی نہ کسی ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کے تحت ہے. ہولی بنا رہے ہیں، دیوالی آپ منا رہے ہو، کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہی رہتا ہے، اس کے بعد ہی آپ یہ منا رہے ہوتے. تو کسی کی کوئی بھی اگر آستہ ہے اس تہوار کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہی ہے. تو سب سے پہلی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ہمارے پاس بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے تھے تو شیطان بیچ میں آڑ بنا تھا. تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ شیطان ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو ایک عام آدمی کون سی کھیت کی مولی ہے. تو یہ بات یاد دلانے کے لیے ہر مسلمان کو قیامت تک کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے.
اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یا اپنے آپ کو فری مائنڈ رکھ لینا چلو میں حج کرنے آیا تو اب میرا قبول ہو گیا. نہیں، مستحضر رہنا اور اس شیطان سے بچنے کی زندگی بھر تک کوشش کرتے رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نیکی کرتے رہو، حج کرتے رہو، اور شیطان تمہارے اوپر حاوی آ جائے اور تمہیں حج بھی کرا لے لیکن تم سے پھر گناہ کرا لے، تم سے حج بھی کرا لے لیکن پھر تم کو ایسا گنہگار بنا دے کہ دنیا میں تم سے بڑا کوئی گنہگار نہ ہو. تو شیطان کبھی بھی حاوی ہو سکتا ہے. تو اس شیطان کے اوپر جب کنکری ماریں گے اور اس یاد میں ماریں گے کہ حضرت ابراہیم کو وہ بہکارے آیا تھا لیکن بہکے نہیں حضرت ابراہیم، تم بھی حج کرنے کے لیے گئے ہو، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد حاجی کا لیول لگا لیے، پوری دنیا میں حاجی صاحب آنے لگ گئے. اس شیطان کو کنکری مارو اور اس کنسپٹ کے ساتھ مارو کہ میں اللہ کے لیے قربانی دینے آیا ہوں، میں اللہ کے لیے حج کرنے آیا ہوں اور انشاءاللہ میں اللہ ہی کے لیے کام کروں گا. تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرائی جاتی. یہ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوا. تو اس لیے ہم کرتے ہیں نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ہمارے نبی کے کرنے والا کام کرنا یہ ہمارے لیے ثواب سے خالی نہیں ہے. ہمارے نبی کی ہر ایکٹیویٹی جو اللہ کے نبی نے کی ہے وہ کرنا ہی ہمارے لیے ثواب ہے. اب وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اب نان مسلم کو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں گے اور لیفٹ ہینڈ سے اگر نہیں کھائیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا. تو کسی بھی ریلیجن کے اندر یہ نہیں گائیڈ کیا جائے گا کہ رائٹ ہینڈ سے کھائے لیفٹ سے نہ کھائے، لیکن ہمارے مذہب کے اندر رائٹ ہینڈ سے بتایا جاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے ایک منع کیا جاتا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. اگر ہم دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں ہمیں اس میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور بائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہے ہم تو یہ گویا کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کے بھیجے میں نہیں آئے گی. کیوں؟ چونکہ آپ اس ریئلٹی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک انسان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو گائیڈنس ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کی ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی. اسی طریقے سے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر شیطان تھا. اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو وہ نان مسلموں کو جواب دینا، اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو قیامت تک آنے والے انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت ابراہیم کو بیچ میں آڑ ڈالا تھا شیطان نے. تو کسی بھی ہسٹریکل چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ایکٹیویٹی کنٹینیوسلی کرائی جاتی ہے اور دنیا کے اندر یہ چلا ہی آ رہا ہے. اگر 15 اگست کو آزادی نہیں منائی جائے تو ایک جنریشن 2 جنریشن 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ایک وقت وہ آئے گا جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کب آزاد ہوئے تھے. اور جب کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہوگا ہم کب آزاد ہوئے تھے، آج بھی سوتنتر دیوس گنتنتر دیوس یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بڑے بڑے جو ہے وہ نیتا لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو ابھی لوگوں کو 1947 اور یہ نہیں یاد ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کب بنا، ریپبلک ڈے کب تھا اور انڈیپینڈنس ڈے کب ہے، یہ ابھی نہیں پتا ہے، جبکہ باقاعدہ منایا جا رہا ہے. اب آپ سوچیے اس کو منایا ہی نہ جائے، ان سے سوال کرنا ہے، منایا ہی نہیں جائے تو نہیں منایا جائے گا تو یہ ہوگا لوگ بھول جائیں گے تاریخ. تو اگر لوگ اپنی تاریخ بھول جائے یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ہلاکت اور اس کی بربادی تبھی شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی تاریخ کو بولنا شروع کر دیتا ہے. تو آج ہندوؤں کے پاس اپنی تاریخ کا کچھ بھی نہیں ہے، بس لے دے کے ایک سیریل ہے رامائن دیکھ لے وہی یاد ہے. آپ کے پاس اپنی ہسٹریکل چیزیں کوئی ہے؟ کوئی محفوظ نہیں. وجہ یہ کہ آپ نے اس کو محفوظ نہیں رکھا. چیزیں صرف پکچر بنانے سے یاد نہیں رہتی ہے، اس کو باقاعدہ عمل میں لانا پڑتا تو وہ باقی رہتی ہے. کرسچنوں کی کوئی چیز نہیں باقی، جیوز کی کوئی چیز نہیں باقی ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایکٹیویٹی الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو عمل کرتے رہے مسلمان سنت سمجھ کے. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت تک آنے والا مسلمان بھی جب وہ یہاں جائے گا حج کرنے کے لیے یہی ایکٹیویٹی کرے گا اور اسے پتا ہوگا میں کیوں حج کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ کیوں مار رہا ہوں پتھر. تو کسی بھی چیز کو باقی رکھنے کے لیے اس کو عمل کرایا جاتا ہے. اور جب بار بار وہ چیزیں عمل میں آ رہی ہوتی ہے تو ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عمل ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہسٹری کے اندر یہ چیز ہوئی تھی. تو یہ جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں، ہم ان سے اتنا آبجیکشن کریں خالی یہ تہوار کیوں مناتے ہیں آپ؟ نہیں ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے، ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یاد رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو جس طریقے سے تہواروں کو منانا یا کسی بھی یادگار چیز کو یادگار کے طور پر منانا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے. تو ہم کیوں نہ یاد رکھیں ہمارے نبی کی اس عمل کو کہ جو نبی نے اتنا بہترین عمل کیا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے لیکن اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے اندر شیطان آڑ میں آ رہا تھا. تو وہ یہ کہہ سکتے تھے شیطان کی بات میں آ کے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اور ان کو وسوسہ آ سکتا تھا یار میں اپنے بیٹے کو کرنے جا رہا ہوں، چلو یار میں تھوڑا رسک لے رہا تھا لیکن شیطان صحیح کہہ رہا ہے. شیطان کی شکل میں تھوڑی نہ آیا تھا، ایک عام انسان کی شکل میں آ کر بہکا رہا تھا. اور بہک سکتے تھے نبی بھی لیکن بہکے نہیں. انہوں نے ان کے پاس جو سینیریو تھا، جو سچویشن تھی، اس میں یہ سوچ سکتے تھے کہ میں اتنا بڑا رسک لینے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو میں محبت کرتا ہوں
اور اتنے سالوں بعد مجھے بیٹا ملا ہے تو وہ ایک قدم پیچھے لے سکتے تھے، لیکن بیٹے بھی ویسے تھے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ جو تاریخ ہے، اتنا باریک تاریخ کا حصہ، یہ اگر کسی کو یاد ہوگا تو اب اگر مسلمان کے سامنے ایمان کی بات آ جائے، کمپرومائز نہیں کرے گا۔ مسلمان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ تمہارے انڈیا کے اندر تمہیں حج نہیں کرنا دیا جائے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنی جان دے دے گا۔ یہ بات آ جائے تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم کی یہ تاریخ یاد ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، شیطان کی باتوں کے اندر وہ نہیں آئے۔ تو یہ ہسٹریکل چیزیں جو ہے ہمیں مضبوط بناتی ہے اندر سے۔ جم کر لینے سے خالی وہ جا کر جنگ میں لڑ نہیں لے گا، جم کر لینے سے اوپر باڈی شوڈی بنے گی، بلکہ اندر ایمانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے اس طرح کی ہسٹریکل چیزیں یاد رکھنی ہوگی۔ اب نان مسلم کو جب یہ جواب دیں گے نا آپ، تو وہ بیٹھ کر چادر اوڑھ کر سوچے گا کہ ہماری کون کون سی ہسٹریکل چیزیں ہیں جو ہم نہیں یاد رکھتے ہیں، وہ خود اس کے بعد چالو کرے گا یاد کروانے کے لیے۔ تو یہ ہے جواب اس کا۔ تو ہم اگر کنکری مارتے تو کسی مسلمان کو وہ آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ خالی یادگار نہیں ہے، بلکہ یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی تاریخ یاد کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا موٹیویشن اس کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اخلاص عطا کرتا ہے۔ اخلاص اپنے عمل میں کیسے لا سکتے ہیں آپ، اور اللہ کے لیے کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے علیہ السلام۔ اور اگر کوئی بھی کام اب اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً شیطان بیچ میں آئے گا، اس لیے کنکری یہ سوچ سوچ کر مارنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے خبیث، اللہ اکبر، تو نہیں بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کنکری لیں گے، ہاتھ پر رکھیں گے اور یوں ماریں گے، یوں مطلب اتنا بتائیں گے کہ للو بنجو ہے تو، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ رن اپ لیں گے شعیب اختر کی طرح 160 کلومیٹر دور سے آ کر پھینکیں گے بول اور بولیں گے کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر، خود ہی کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے اوپر بھی کنکری آ جائے گی۔ اس لیے یہ سب تماشا کیے بغیر ہلکا سا لے کر اس کو مارنا۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو نہیں پہنچا اس کو پہنچائے، ہمیں ہی پہنچائے، انشاءاللہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ عمل کریں گے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو مزدلفہ میں ہے 10 تاریخ کو، مزدلفہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وقوف کر لیا، اس کے بعد ہم آگے مینا۔ مینا کے اندر کیا کام کرنا؟ نمبر 1، زوال کے بعد سب سے پہلا کام ہے 7 کنکری مارنا ہے جمرے عقبہ کو، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر بولنا ہے، تکبیر۔ نمبر 1 کام، پہلا کام یہ ہو گیا کنکری مارنے والا۔ دوسرا کام، حج کی قربانی کرنا ہے، دم شکر ادا کرنا ہے۔ تمتع اور قران والے کریں گے، انڈیا سے جانے والے تمتع کرتے ہیں، افراد والا تو نہیں کرے گا۔ تو کون سی قربانی کرنی ہوگی؟ ایک حج کی اور ایک اپنی قربانی۔ اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو اپنی قربانی بھی کریے اور حج کی بھی کریے، لیکن چونکہ ہم مسافر ہوتے ہیں اس لیے کم سے کم حج کی قربانی کریں۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا، جانور وہاں قربان کریں گے، خود سے بھی کر سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں۔ نمبر 3، حلق یا قصر کروائیں۔ حلق کے مطلب سپا چٹ ہو جائے، پورا مرنڈا ہو جائے، یا قصر کروا لیں، قصر چھوٹا بال کروا لیں۔ مردوں کے لیے ہے چھوٹے بالکل، عورتوں کے لیے چھوٹے نہیں کرنا ہے بیبی کٹ۔ عورتوں کے لیے کہ اپنے بال میں سے نیچے سے تھوڑا سا، انگلی کے پورے سے تھوڑا سا زیادہ، یہ پورا ہوتا ہے انگلی کا، تصویر پڑھتے ہیں ہم 1 2 3، یہ پورے سے تھوڑا سا زیادہ کٹوا لینا ہے بس۔ سوچو، حج کے موقع پر صرف اس کی پرمیشن دی جا رہی ہے، نارمل لائف کے اندر اس کی پرمیشن بھی نہیں ہے، اور یہاں بیبی کٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام کو فالو کرنے والی عورتیں بیٹھ جائیں گی بغیر نقاب کے اور لیکچر دے رہی ہوں گی، اسلام سمجھا رہی ہوں گی، اور بڑے بڑے اسکالر بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فورنر جو ہیں، یہ پڑوس ملک اور انڈیا کے اندر زیادہ تر اللہ نے ابھی اسلام کو محفوظ رکھا ہے، لوگ ماشاءاللہ اسلام سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ باقی جو فورنر ہے وہیں سے پیدا ہوا ہے، وہاں سے جو اسلام سمجھتے ہیں، آدھے سے زیادہ وہ اسلام کی واٹ لگا رکھے ہیں، کوئی حجاب نہیں کرتا ہے، بنداس ہیں، بنداس بال کھولے ہوئے، بنداس بال کٹا رہے ہیں، اسکالر بھی ماشاءاللہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آدھے سے زیادہ اسلام کو لبرل کر دیا گیا ہے، لبرلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ خصوصاً ہمارے ملک میں اور دیگر پڑوس ملک کے اندر تھوڑا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا اسلام ابھی اپنی شکل کے اندر باقی ہے۔ جیسے ہی لبرل ہونا شروع ہوگا اسلام، تو پھر اب اسلام کیا ہے اور لبرلزم کیا، کچھ فرق ہی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ کا شکر مانیے کہ ہم ایسے ملک میں فی الحال ابھی تو رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں ایسے لوگ مل جاتے جو پردہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسی عورتیں مل جائیں گی جو بال پورے زندگی میں نہیں کٹا رہی ہوتی۔ ہاں اللہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت پڑ جائے سیدھا کرنے کی تھوڑا بہت ٹھیک ہے، لیکن ایسی فیشنیٹ عورتیں نہیں ملیں گی مسلمان کے اندر، ہاں اکا دکا ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ مزدلفہ کے بعد ہم مینا کے اندر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ زوال کے بعد 7 کنکری مارنا ہے، بڑے شیطان کو، جمر عقبہ کو، صرف
نمبر 2 قربانی کرانی ہے، نمبر 3 حلق یا قصر کرائیں گے۔ احرام کھول دیں اور غسل کر لیں۔ اب احرام ہم کھول سکتے ہیں، احرام کھولنے کے بعد یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب احرام کھول سکتے ہیں، احرام کھولنے کے مطلب احرام کی پابندیاں ختم، اب غسل کر سکتے ہیں، بیوی سے قریب ہونے کے علاوہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ 10 تاریخ کو آپ جیسے ہی تیسرا کام کرو گے حلق یا قصر، تو اب اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ احرام کھولنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کھول نہیں دیں گے جو چادر وہ پہنے رہیں گے۔ احرام کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ احرام کی جو پابندیاں تھی کہ آپ نہا نہیں سکتے ہو صابن کے ساتھ، خوشبو نہیں یوز کر سکتے ہو، بال نہیں کاٹ سکتے ہو، یہ ساری پابندیاں اب ختم ہو جائیں گی۔ کب؟ حلق اور قصر کرنے کے بعد۔ تو یہ ہو گیا مینا کے اندر اتنی ساری چیزیں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوگا پھر۔ تو 10 تاریخ کو صبح ہم مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کریں گے، پھر ہم پہنچ جائیں گے مینا۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 اہم کام کریں گے۔ زوال کے بعد 7 کنکری ماریں گے بڑے شیطان کو، نمبر 2 قربانی کریں گے حج کی، نمبر 3 حلق یا قصر کرائیں گے۔ 3 کام ہو گیا مینا کے اندر۔ اب اس کے بعد احرام کھول دیں گے۔ احرام نہیں کھولیں آپ تو پھر آپ نہیں کھول سکتے، پھر جانا پڑے گا جب آپ طواف زیارت کریں گے، صحیح کریں گے تب کھول سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی کھولنا چاہے تو ابھی بھی کھول سکتے ہیں آپ۔ تو یہ 3 کام ہو گیا مینا کے اندر۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اب آپ کیا کہیں گے؟ اب جائیں گے مسجد حرام۔ آپ یہ 10 تاریخ کی بات چل رہی ہے، 10 تاریخ کو ہی آپ صبح مزدلفہ میں ہیں، پھر مینا پہنچ گئے ہیں، مینا میں یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اب آپ مسجد حرام جائیں گے۔ تیسری جگہ جا رہے ہیں آپ 10 تاریخ کو مسجد حرام جائیں گے، طواف زیارت کریں گے۔ یہ طواف زیارت ضروری ہے، فرض ہے، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، یہ سنت میں آ جاتا ہے۔ آب زمزم پیئے اور یہ استلام کرے، یہ بھی سب سنت میں آ رہا ہے۔ صفا مروہ کی سعی یہ واجبات میں اب آ جائے گا، یہ بھی فرض میں ہی آ رہا ہوتا ہے حج کے اندر۔ تو اب 10 تاریخ کے اندر جب آپ مزدلفہ میں ہیں، مینا میں جا کے 3 کام کر لیا، مسجد حرام میں جائیں گے۔ مسجد حرام میں جانے کے بعد 2 اہم کام ہیں، نمبر 1 طواف اور نمبر 2 صحیح کرنا۔ طواف کرنا ہے، آپ اپنے کپڑے میں بھی طواف کر سکتے ہیں اور صحیح کر سکتے ہیں، احرام پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ احرام آپ کھول چکے ہیں۔ اب جب آپ احرام کھول چکے ہیں تو آپ نارملی کپڑوں کے اندر بھی طواف کر سکتے ہو اور نارملی کپڑوں کے اندر بھی آپ صحیح کر سکتے ہو۔ طواف کے لیے احرام کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر طواف کے لیے احرام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ نے احرام نہیں کھولا ہے تو پھر احرام کے ساتھ ہی آپ طواف کریں گے۔ کون ہے بھائی؟ تو اب اس بات کو یاد رکھنا، اکثر لوگ احرام کا مطلب ہے کہ چادر پہنے رہتے، تو چادر پہننے کے ساتھ پھر آپ طواف زیارت کریں گے، پھر صحیح کے بعد کھولیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نارملی کپڑا پہن لیں 10 تاریخ کوئی حرم جانے سے پہلے تو نارملی کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، نارملی کپڑا پہن کر آپ طواف کریں گے، اس کو طواف زیارت بولتے ہیں، اور پھر صحیح کر لیں گے آپ۔ یہ 2 اہم کام ہوں گے آپ کے۔ یہ دونوں اہم کام کرنے کے بعد واپس آپ لوٹ آئیں گے مینا کے اندر۔ تو 4 جگہ ہوں گئی۔ نمبر 1 10 تاریخ کی صبح کو آپ مزدلفہ میں ہیں۔ اب جو چیز بتا رہا ہوں یاد رکھنا ہے، صبح روشن ہونے تک آپ مزدلفہ میں رہیں گے، صبح روشن ہونے تک آپ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد مینا آ جائیں گے۔ مینا آنے کے بعد آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ زوال کے بعد نمبر 1 7 کنکری مارنا ہے بڑے شیطان کو، بڑے جمرے کو، جمرے اکبر کو۔ نمبر 2 آپ قربانی کرائیں گے، حج تمتع کر رہے ہیں تو حج کی۔ نمبر 3 آپ حلق یا قصر کرائیں گے۔ یہ 3 کام ہو گئے مینا میں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ احرام کھول کے اب غسل وغیرہ کر کے مسجد حرام چلے جائیں گے۔ مسجد حرام چونکہ مینا کے بعد مسجد حرام اوپر ہے تو اوپر آ جائیں گے آپ۔ پھر مسجد حرام کے اندر جا کر آپ 2 کام اہم کریں گے۔ نمبر 1 طواف کریں گے۔ طواف کے اندر آپ کو پتا ہے کہ استوا کر سکتے ہیں آپ، اور رمل کر سکتے ہیں طواف کے 3 چکروں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر طواف کرنے کے بعد سنت جو کام ہے آپ مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سب سنت ہے۔ لیکن جو اہم کام ہے 10 تاریخ کو مسجد حرام میں جانے کے بعد طواف کرنا ہے، طواف کے بعد سعی کرنا ہے صفا مروہ کی۔ سعی کے دوران آپ کو پتا ہے کہ میل اقصرین کے درمیان تھوڑا تیز دوڑنا ہے مردوں کو، اور طواف کے اندر یہ ہے کہ رمل کر سکتے ہیں، مد حضرات استوا کریں گے، اور طواف کے بعد جو ہے وہ آب زمزم پی سکتے ہیں، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سنت ہے، وہ جو آپ کو عمرے کے اندر یاد ہے وہ یہاں یاد رکھنی ہے۔ لیکن جو مین کام ہے مسجد حرام میں جانے کے بعد 2 ہے، طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ رکیں گے نہیں وہاں، پھر آپ واپس سے مینا آ جائیں گے، رات ہو جائے گی۔ تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ جو 10 تاریخ کی رات ہے وہ مینا میں گزارنی ہے، مطلب عشاء عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ لیجیے، نو پرابلم ہے، آپ مینا آ جائیے۔ رات کا جو قیام ہے آپ کو 10 تاریخ کو مینا میں کرنا ہے آپ کو۔ تو اب 10 تاریخ کو کون بیان کر دے گا اس میں 10 تاریخ کی ایکٹیویٹی کو؟ یہی سب سے مین دن ہے حج کا۔ کوئی ہے؟ جی طاہر صاحب۔
8 तारीख को बोलते हैं यौम तरविया, 9 तारीख को बोलते हैं यौम आरफा, 10 तारीख को बोलते हैं यौम नहर, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, कुर्बानी की जाती है। और एक बात आप लोग को टेंशन दे रही होगी कि मुफ्ती साहब ईद की नमाज का तो मसला आया नहीं, ईद की नमाज तो पढ़ी नहीं रहे, 10 तारीख हो गई है। हाँ, तो ईद की नमाज नहीं है हाजियों पर, अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी थी, इसलिए ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे। जो नॉर्मली नमाज होती है वही नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी तरह जो हम लोग 10 तारीख को नमाज पढ़ते हैं ईद की, ईदगाह में या मस्जिद में, तो चूंकि 10 तारीख को तो ये अमल हो रहा है, मीना के अंदर है, ये सारे अमल हो रहे हैं, नॉर्मली नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज नहीं है सुबह सुबह। हज के मौके पर अल्लाह के नबी ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी है। ऐसे मकाम पर थे तो पढ़े थे, लेकिन हज के मौके पर नहीं पढ़ी है। इसलिए जब अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी तो नहीं है, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे तो खुलकर बता दिया, इसलिए तस्करा नहीं आएगा ईद की नमाज का। चलिए आप बोलिए ताहा साहब। जी हाँ, पहले हम मुजदलिफा में होंगे। सुबह जब हम मुजदलिफा में होंगे वहाँ पे नमाज फजर कौन सी पढ़ के, तारीख होगी? जी मुझसे 10 जुल्हिज्जा हाँ। को, तीसरा दिन हज का जो होगा, हम नमाज फजर पढ़ के वकूफ़ मुजदलिफा करेंगे। और वकूफ़ मुजदलिफा के बाद हम मिना जाएंगे। मिना में हम 3 काम करेंगे। कि पहला करेंगे कि हम अ, हमजा उकबा को जवाल के जमरा है वो, बाद, हमजा नहीं है, जमरा है वो, जमरा, हमजा नहीं है, जमरा। जमरा जमरा उकबा को हम 7 कंकरियां मारेंगे। अकबा। और फिर हम हज की कुर्बानी करेंगे। और हज की कुर्बानी के बाद हम हलक के कसर करेंगे। तो हम्म। उसके बाद हम एहराम खोल सकते हैं और गुस्ल भी कर सकते हैं। हम्म। फिर हम मस्जिद हरम जाएंगे, मस्जिद हरम में तवाफ ज़ियारत करेंगे और हम सही करेंगे, हम्म। सफ़ा मरवा की सही करेंगे। और हम्म। आब जमजम पियेंगे या मुकाम इब्राहिम पे नमाज भी पढ़ सकते और उसके बाद 10 तारीख की रात कहाँ गुजारनी है? हैं। जी, मिना में गुजारेंगे 10 तारीख की तो रात। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुजदलिफा से हुई थी। मुजदलिफा में, मुजदलिफा फिर में मिना थे, फिर मीना गए, फिर मस्जिद हराम गए, फिर वापस मीना आ जाएंगे। ओके, 4 जी। जगह हो गई। और कोई और बयान कर देगा आप में से? 10 तारीख के अमल को कौन बयान करेगा? कोई है? जी जी शारी साहब। ठीक है। हरकम साहब का हाथ नहीं उठ रहा है। सबसे पहले हरकम। मुजदलिफा में होंगे। हम्म। ये वाली ले लो भाई। उसके बाद मीना में आ जाएंगे। मीना में आने के बाद अरे बड़े शतर। मुजदलिफा में रहेंगे, बोलिए कि वहाँ वकूफ करना है, सुबह रोशन होने तक ठहरना है, ये जरूरी है बोलना। जी, वहाँ वहाँ ठहरना है। उसके बाद मीना में बड़े शैतान को 7 कंकरी मारना है। मीना कब मारेंगे वो बोलिए, ये मेन है। कब मारेंगे ये तो पता ही नहीं है, सवाल के बाद बोलिए, ये कैद बाद लगाइए साथ में। जवाल के बाद 7 कंकरी मारेंगे। हाँ। हज की कुर्बानी करना है। हम्म। फिर हलका या कसर करना है। हम्म। और उसके बाद मस्जिद हराम आ जाएंगे। हम्म। वहाँ तवाफ जियारत करना है हम्म। और सही करना है। और फिर वापस और मीना आ जाना है। उसके बाद हज के वापस जो 3 दिन है, 10, 8, 9 और 10, इन 3 दिनों को कौन बैन कर देगा, ताकि हम अब चौथे दिन को पढ़ना चले शुरू करें? लिंक कौन कर देगा? इरफान साहब से उम्मीद है बड़ी, आप बता देंगे इरफान साहब। हज का जो 8वां दिन यौम तरविया, 9वां यौमुल अरफा, 10वां यौमुन नहर, इन तीनों को बयान कर दें जबानी, ताकि हम आबाद का चौथा और 5वां दिन फटाक से पढ़ लें। जी। जी, वो सबसे पहले 8 तारीख को नहाएंगे, वजू करेंगे और एहराम बांधेंगे। हम्म। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। हम्म। उसके बाद सीधे सीधे चले अरफात जाएंगे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका? अरफात जाएंगे। नहीं भाई, अरफात कहाँ चले जाएंगे? मैं वो वाला पोर्शन वाला मैं सामने कर देता हूँ, उसको सामने देकर बोलिए तो अब आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हज के अब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन हुए अभी हमारे। और इस कॉलम को देखेंगे तो हेल्प मिल जाएगी आपको, कहाँ पर क्या क्या करना है। चलिए इस कॉलम की मदद से बोलिए अब। सबसे पहले मीना चले जाएंगे। मीना में वहां पर जोहर और असर एक साथ पढ़ेंगे। अरे उसके बाद में गड़बड़ कर रहे हैं भैया, मीना में जोर असर कहाँ पड़ेंगे एक साथ? चलिए मैं बोलता हूँ, कोई और बोलेगा? कौन है आप में से? पढ़ा लेंगे पहले। हाँ, हार्ड लग रहा है, थोड़ा इजी करना, बहुत इजी है। अरे अरकम साहब माशाल्लाह, आप तो बोल रहे थे, मार्केट से गायब हो गए आप, क्यों 10 तारीख को बुखार आ गया? जी फातिमा जी आप बोलिए।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8ویں ذی الحجہ کو مسجد حرام سے غسل یا وضو کر کے احرام باندھیں گے، پھر حج کی نیت کریں گے، جی پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے. گڈ ماشاء اللہ. ظہر سے پہلے مینا روانہ ہو جائیں گے. ہوں پھر مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر قصر ادا کریں گے. گڈ. اس کے بعد مینا سے عرفات جائیں گے. تاریخ بولتے رہیے، ساتھ میں تاریخ بولتے رہیے، دن بھی بولتے رہیے تاکہ پتہ چلے. 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جائیں گے. ہوں عرفات میں وقوف عرفہ کریں گے. ہوں پھر ظہر، عصر، قصر جمع ادا کریں گے اگر جماعت کے ساتھ ہوں گے تو، نہیں تو الگ الگ پڑھیں گے. غروب آفتاب تک عرفات ہی میں رہیں گے. ہوں پھر میدان عرفات سے مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے، ہوں قصر ہی پڑھیں گے. ہوں پھر 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ ہوں کے بعد مینا چلے جائیں گے. ہوں زوال کے بعد جمرہ عقبہ کے 7 کنکریاں اور ہر کنکری پر تکبیر پڑھیں گے. ہوں حج قربانی کریں گے. پھر حلق یا قصر کریں گے. ہوں. اس کے بعد احرام کھول عورتیں دیں گے کیسے اور کریں گی قصر؟ عورتیں کیسے کریں گی؟ ایک انگوٹھے کے ایک انگلی کے پرزے کے تھوڑے سے. ہوں اس کے بعد احرام کھول دیں گے اور غسل کریں گے. ہوں پھر مسجد حرام کا طواف کریں گے. مسجد کعبہ کا مسجد حرام کا. کعبہ کی طواف کی زیارت کریں گے. ہوں پھر صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے. ہوں. واپس پھر مینا جائیں گے اور مینا میں رات قیام کریں. گڈ ماشاء اللہ. تو 10 تاریخ کو مینا واپس لوٹ آئیں گے. گڈ. آپ میں سے کوئی اور 10 تاریخ کا عمل بتا دے گا؟ حرکم صاحب آپ بول رہے تھے، بولیں گے؟ جی جی. ہم لوگ 10 تاریخ کی صبح کو مزدلفہ میں ہوں گے کہ پھر وہاں ہم لوگ جب تک رہیں گے جب تک تھوڑا سا اجالا نہیں ہو جاتا، پھر اجالا ہوتے ہی ہم لوگ مینا کی طرف نکلیں گے. ہوں ٹھیک ہے، اور پھر وہاں جا کے ہمیں 3 کام کرنا ہے. پہلا 7 کنکڑ مارنا ہے بڑے شیطان کے، اور دوسرا یہ قربانی کریں گے. قربانی، اور تیسرا ہم لوگ طواف کریں. ہوں. پھر ہم پہلا لوگ طواف نہیں کریں گے مسجد بھیا. پہلا کنکری ماریں گے، دوسرا قربانی کریں گے، تیسرا حلق یا قصر کریں گے. طواف نہیں بابو. ٹھیک. پھر ہم لوگ مسجد حرام جائیں گے. پھر وہاں جا کے ہم طواف کریں گے اور صحیح کریں گے. 2 کام کرنا. اور یہ کام کرنے کے بعد واپس سے مینا لوٹ آئیں گے 10 تاریخ کو. اور 10 تاریخ کے رات میں ہم کہاں پر ہیں؟ مینا میں. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ چلیے 10 تاریخ کا عمل ہو گیا. اب ہم 10 تاریخ کو کہاں پر ہے رات میں؟ خالی آپ اتنا بتا دیجئے کہاں ہیں ہم؟ لنڈن مینا میں. مینا میں ہیں. گڈ ماشاء اللہ. چلیے اب یہ 4تھا 5واں دن. ابو طلحہ صاحب آپ بتائیں گے. دیکھیے 4تھا 5واں دن بہت سمپل ہے. ہم رات میں 10 تاریخ کی مینا میں ہیں. 11 تاریخ کی صبح ہو رہی ہے، مینا کے اندر ہیں. مینا کے اندر ہم صبح کی نماز وغیرہ پڑھیں گے. کیا کام کرنا ہے؟ زوال کے بعد. زوال کا مطلب جب ظہر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مینا کے اندر رہ کر فجر کی نماز پڑھ لیں گے 11 تاریخ کو. جیسے زوال ہوگا، زوال کے بعد کہاں جانا ہے؟ جمرہ ثانیہ پہ جانا ہے، جمرہ وسطیٰ پہ جانا ہے. جمرہ وسطیٰ پہ جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر کے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے اور ہر کنکری پہ پڑھیں گے تکبیر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. 11 تاریخ کو ہم صبح ہیں مینا میں، اور جیسے ہی فجر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم ویٹ کرتے رہیں گے زوال کا. زوال کے بعد جانا ہے دوسرے نمبر کا جو شیطان ہے جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، جمرہ ثانیہ کہتے ہیں، اس کے پاس جا کر 7 کنکری مارنی ہے. اور 7 کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد پھر جمرہ کبریٰ یعنی جو جمرہ اکبر بڑا شیطان ہے اس کے بعد جائیں گے اور اس کو 7 کنکری ماریں گے.
لیکن اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. تو کیا عمل ہوا 11 تاریخ کا؟ 3 عمل ہو گیا 11 تاریخ کا. نمبر 1 عمل یہ ہو گیا کہ جیسے ہی زوال ہو جائے تو زوال کے بعد تینوں جو شیطان ان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، جمرہ صغرا کو، جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ کبرا کو. بیچ والا شیطان صرف نہیں، تینوں شیطانوں کو. تو 11 تاریخ کی صبح ہم مینا کے اندر ہیں، اور مینا میں ہونے کے بعد جیسے ہی زوال کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ظہر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو چھوٹا شیطان اس کو 7 کنکری، اس کے مارنے کے بعد دعا کرنی ہے. دوسرا جو بیچ والا شیطان ہے اس کو 7 کنکری، جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں اس کو، پھر بھی دعا کرنی ہے. اور جو تیسرا یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو مارنا ہے سب سے آخر میں 7 کنکری، لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرنی، ایسے ہی رہنے دینا ہے، دعا نہیں کرنی ہے. پھر وہ رات وہیں گزارنی ہے 11 کی مینا کے اندر. سمپل ہو گیا کہ 11 تاریخ کو کوئی بھی عمل نہیں ہے، بس ایک ہی عمل ہے کہ تینوں جمرات کو، جمرہ صغرا، وسطیٰ اور کبرا. صغرا مطلب چھوٹا، وسطیٰ مطلب میڈل، اور کبرا مطلب بڑا. تو جمرہ صغرا آسانی میں یوں بول سکتے ہیں ہم کہ چھوٹا جمرے کو، بیچ والے جمرے کو، اور آخری یعنی بڑے والے جمرے کو. تو جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبرا، ان تینوں کو کنکری مارنی ہے زوال کے بعد 7. فرق کیا ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 مارنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، دوسرے کے بعد میڈل والے کو مارنے کے بعد بھی دعا کریں گے، لیکن بڑے والے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے، پھر ایسے ہی چھوڑ دیں گے بغیر دعا کے، اور وہیں پر رات گزار دیں گے 11 کی. یہ عمل ہوگا 11 کا. 12 کو بھی سیم یہی عمل ہے. دیکھیے 12 تاریخ کا بھی کالم آپ کے سامنے ہے، جس کو 12 ذی الحجہ کو جو جمرہ صغرا ہے مینا کے اندر ہی ہے، ہم رات میں 12 کی بھی صبح ہم مینا کے اندر ہی رہیں گے، نماز وغیرہ پڑھیں گے، اور چونکہ تکبیر تشریق بھی پڑھیں گے. پھر یہاں پر زوال ہو جائے گا ظہر کا وقت، وہی کام کرنا ہے جو ہم نے 11 تاریخ کو کیا ہے. کیا کیا ہے 11 تاریخ کو؟ زوال کے بعد چھوٹے شیطان جمرہ صغرا کو 7 کنکری، جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکری، اور دونوں کے بعد دعا کرنی ہے. اور اس کے بعد جو بڑا شیطان ہے اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہے. اور اگر 12 تاریخ کے بعد ہی ہمیں لوٹ کر آنا ہے، گھر پر ہی لوٹ کر آنا ہے، تو 12 تاریخ کی رات میں ہم مسجد حرام پہنچ جائیں گے، اور مسجد حرام پہنچنے کے بعد طواف وداع کریں گے، اور طواف وداع کرنے کے بعد ہمارا حج کمپلیٹ. اور اگر مان لیجئے کہ ہم 12 تاریخ کے علاوہ ایک دن اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، 13 تاریخ کو بھی رہنا چاہتے ہیں، تو 13 تاریخ کو بھی مینا میں رہیں گے، اور زوال کے بعد یہی 3 عمل کریں گے. اور یہ 3 عمل کرنے کے بعد بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں کریں گے، پھر 13 کی رات میں پہنچ جائیں گے مسجد حرام میں، اور رات میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک طواف کریں گے. اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں، جو آفاقی کے لیے ضروری ہے، باہر سے آنے والے کے لیے. وہ طواف کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. تو بتائیے ابو طلحہ صاحب بتا سکتے ہیں آپ؟ سمپل ہو گیا، بہت ایزی ہے. حج کا 4تھا اور 5واں دن تو بہت ایزی ہے، 6ٹھا دن بھی ایزی ہے. جی کون بتائے گا؟ طلحہ صاحب بتائیں گے؟ جی مجھے جی جو ہم 11 ذی الحجہ کو ہے، ہم اس دن کو کریں، جو 3 شیطان ہے، جمرہ صغرا اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبرا، ان تینوں شیطانوں کو ہم 7 کنکریاں ماریں گے. جو پہلے 2 شیطان ہیں ان 2 کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہم دعا کریں گے، لیکن جو تیسرا بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم دعا نہیں کریں گے. اسی طرح ہم 12 ذی الحجہ کو بھی یہی عمل سیم دہرائیں گے کہ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں گے، دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں گے، تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا نہیں کریں گے. اوکے اور گڈ. یہ ہم مینا میں ہی کریں گے. 11 تاریخ کو بھی یہ کرنا ہے اور 12 تاریخ کو بھی یہ کرنا ہے. بس فرق ہے کہ 12 تاریخ کو یہ کام کرنے کے بعد 12 کی رات میں کہاں جانا پڑے گا؟ مسجد حرام جانا پڑے گا. حرام جائیں. اور مسجد بات حرام میں جانے کے بعد اگر آپ کو 13 کو ہی روانہ ہونا ہے، مطلب آپ کو 13 کو ہی حج ختم کر کے مدینہ جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تو آپ 12 کی رات میں ہی جائیں گے اور طواف وداع کر دیں گے. ودا کریں. جی اسی کو طواف وداع کہتے ہیں. اوکے. لیکن اگر آپ 12 کے علاوہ 13 کو بھی چاہتے ہیں کہ میں 13 بھی مینا میں رہوں، تو آپ 13 کو بھی مینا میں رہ سکتے ہیں، لیکن مینا میں رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ 3 کنکری ماریں گے تینوں جمرات کو، اور مارنے کے بعد پھر یہی عمل کریں گے جو سیم آپ نے 12 کو کیا تھا. پھر 13 کی رات میں آپ مسجد حرام پہنچیں گے، اور حرام پہنچنے کے بعد طواف وداع کریں گے. تو اب حج کے 5 دن کے لیے وہ کالم لے کر آتے ہیں. میں بولتا ہوں حج کو 5 دن، میں بولتا ہوں ایک مرتبہ، پھر آپ بولیے گا، آپ میں سے کوئی بھی جو بولنا چاہے. دیکھیے بہت ایزی ہے حج، بہت ایزی ہے، ایک دم سمپل وے کے اندر. جیسے عمرہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، جیسے حج بھی آ جائے گا. کہاں ہے بھائی؟ یہ رہا. دیکھیے اب یہ کالم آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے؟
اب دیکھیے 8 تاریخ لکھی ہوئی ہے، 8 تاریخ کو لکھا ہوا ہے مینا. کیا مطلب ہے؟ میں شروع کرتا ہوں ایک دم، میں صرف فرض اور واجب بتاؤں گا، سنت بھی انکلوڈ نہیں کروں گا. 8 تاریخ کو ہم مسجد حرام میں ہیں. غسل وغیرہ کرنے کے بعد احرام باندھ لیں گے حج کی نیت سے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ وغیرہ پڑھ لیں گے اور مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. 8 تاریخ کو ظہر عصر مغرب عشاء مینا میں رہیں گے، قصر پڑھیں گے. 9 تاریخ آ جاتے ہیں. 9 تاریخ کو فجر اب مینا ہی میں ہے اور نماز قصر پڑھیں گے اور تکبیر تشریق اسٹارٹ ہو چکی ہے. اور فجر وغیرہ پڑھنے کے بعد اب عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے. 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف عرفہ کریں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے تو. اور عرفات میں غروب آفتاب تک رکے رہیں گے. جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا 9 تاریخ کو تو ویسے ہی نکل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. اور مزدلفہ میں جانے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کو ملا کر پڑھیں گے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. اور 9 تاریخ کی رات پھر ہم رکے رہیں گے مزدلفہ میں. ہو گئے 9 تاریخ. اب آتے ہیں 10 تاریخ کو، کہ 10 تاریخ ہم رات میں مزدلفہ ہی میں تھے. 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ میں رہیں گے، وقوف مزدلفہ کریں گے، تھوڑا صبح روشن ہونے تک ہم مزدلفہ میں رکے رہیں گے. اس کے بعد ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. 10 تاریخ کو مینا میں جانے کے بعد 3 کام کریں گے. نمبر 1 بڑے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے. نمبر 2 قربانی کریں گے. نمبر 3 حلقیہ قصر کرائیں گے. یہ کام کرنے کے بعد مسجد حرام چلے جائیں گے. مسجد حرام جانے کے بعد 2 کام کریں گے، طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. یہ کام کرنے کے بعد 10 تاریخ کی رات میں واپس سے مینا لوٹ آئیں گے. تو 10 تاریخ کی صبح تھے مزدلفہ میں، پھر مینا میں چلے گئے، وہاں 3 کام کیا. کیا 3 کام کیا؟ نمبر 1 کنکری، قربانی اور حلقہ قصر. پھر مسجد حرام میں گئے، یہاں پر 2 کام کیا جا کر، 2 کام. مینا میں 3 کام کیے اور پھر واپس سے 10 کی رات میں مینا لوٹ آئیں گے. اب 10 کی رات میں مینا ہے، 11 کی صبح ہوتی مینا میں رہیں گے. کیا کام کرنا ہے؟ اس زوال کے بعد چھوٹے جمرات کو 7 کنکری مارنا ہے، دعا کرنا ہے، ہر کنکری پہ اللہ اکبر. پھر درمیانی والے شیطان کو جمرے وسطیٰ کو 7 کنکری دعا کرنی ہے، اور بڑے والے جمرے کو 7 کنکری لیکن دعا نہیں کرنی ہے. 11 کا عمل یہ ہو گیا. 11 کی رات پھر مینا میں. 12 کے دن شروع ہوا. 12 کو صبح فجر کی نماز پڑھے، زوال کے بعد چھوٹے شیطان کو 7 کنکری دعا، بیچ والے شیطان کو 7 کنکری دعا، بڑے والے کو 7 کنکری دعا نہیں کریں گے. اب اگر لوٹنا ہے تو 12 ہی کی رات میں مکہ چلے جائیں گے، مسجد حرام، اور وہاں جا کے طواف وداع کر لیں گے، حج کمپلیٹ. لیکن ایک دن اور رکنا ہے، 13 کرنا ہے، تو پھر 13 تاریخ کی رات بھی گزاریں گے مینا میں. صبح ہوگی، پھر زوال کے بعد چھوٹے جمرات کو 7 کنکری، درمیان کو 7 کنکری، دونوں پر دعا، اور تیسرا کرنے کے بعد دعا نہیں، اور 13 کی رات میں مسجد حرام جا کے طواف وداع کر کے کمپلیٹ ہو گیا حج. کون بتا دے گا آپ میں سے اس طریقے سے شارٹ اینڈ سویٹ؟ دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں بولا، یہ سب ریکارڈ تو ہو رہا ہے. اوکے، کون بتا دے گا آپ میں سے؟ چلیے عرفان صاحب بتا رہے ہیں، آپ بتائیے. چلیے عرفان صاحب، اس کے بعد میرے پاس ایک ویڈیو اوپن کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. چلیے. جی 8 تاریخ کو پہلے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے اور احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اور نیت حج کی کرنے کے بعد میں پھر نکلے تو مسجد حرام میں طواف اور صحیح کرنا بتایا تھا آپ نے، نہیں بتایا تھا تو ارے بھائی پہلے دن. یہاں کچھ نہیں ہے. 8 اچھا تاریخ وہاں کچھ نہیں ہے. ایک منٹ ٹھیک آپ ہے اس کے چلے بعد گئے. بولیے کرو کہ آپ کو پکا ہو جائے گا. ابھی ان کو بولنے دیجیے. طاہر صاحب آپ بولیے. جی موسیٰ، پہلے دن 8 ذوالحجہ کو ہم غسل کریں گے، اور غسل کے بعد ہم احرام باندھیں گے، حج کی نیت کریں گے، اور حج کی نیت کر کے ہم مسجد حرم سے نکل کے ہم جائیں گے مینا کی طرف، اور مینا میں ہم پہنچیں گے، اور ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچیں گے، اور مینا میں ہم 5 وقت کی نماز قصر ادا کریں گے. اور پھر جو صبح 9 ذوالحجہ پہنچے گا، 9 ذوالحجہ میں ہم مینا میں ہی ہوں گے، اور فجر کی نماز ادا کر کے ہم عرفات کی طرف نکلیں گے.
اور عرفات میں ہم وقوف عرفات کریں گے، اور وقوف عرفات میں کے بعد جب نماز جو ظہر ہے، یہ اگر ہم مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ظہر اور عصر جو ہے جمع کر کے پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے۔ اگر اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ اپنے اپنے وقتوں پہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم غروب آفتاب تک وہیں رہیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، اور پھر مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے۔ مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے تو مزدلفہ کی طرف نکل کر مزدلفہ میں ہم جو مغرب اور عشاء ہے اس کو جمع کر کے پڑھیں گے، اور پھر رات کو وہیں قیام کر کے 10 ذوالحجہ کو ہم نماز پڑھ کے مینا کی طرف نکلیں گے، اور مینا میں ہم پہلے تو ہم جو بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، حج کی قربانی کریں گے، اور حج کی قربانی کے بعد ہم حلقیاں قصر کریں گے، اور حلقیاں قصر کرنے کے بعد ہم احرام کھول سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم مسجد حرم میں جائیں گے، اور مسجد حرم میں ہم پہلے طواف زیارت کریں گے، اور طواف زیارت کے بعد ہم سعی کریں گے، سعی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم مسجد حرم سے نکل کر ہم مینا جائیں گے، اور پھر مینا میں قیام کریں گے رات کو۔ پھر 11 ذوالحجہ کو ہم صبح فجر نماز پڑھ کے زوال کے بعد ہم پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں گے، اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں بڑے گے، والے کو نہیں، درمیان والے کو۔ پھر درمیان والے کے بعد ہم بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا نہیں کریں گے۔ پھر ہم 12 ذی الحجہ کو بھی یہی کریں گے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں گے، پھر درمیان والے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے دعا کریں گے، اور پھر جو بڑے شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں مار کے دعا نہیں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگر ہمیں واپس جانا ہے، اگر ہمیں رکنا نہیں ہے، مطلب 13 ذوالحجہ کو رکنا نہیں ہے، تو ہم 12 ذوالحجہ کو نکل کے مسجد حرم میں جائیں گے، اور جو ہمارا طواف وداع ہے وہ کریں گے، اور ہمارا حج مکمل ہوگا۔ اگر ہم 13 ذوالحجہ کو رکیں گے تو ہمیں ایسی ہی کنکریاں مار کے 13 ذوالحجہ کو بھی ایسی 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہتر۔ کل جو ہے نا، کل آپ تمامی حضرات کا کل جو ہمارا سبق ہوگا تو ہم کوئی الگ سے آپ کو جیسے کہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ، اللہ نے برکت دی وقت میں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیے ہم نے طہارت کا بیان بھی پڑھ لیا، ہم نے قربانی کا بیان بھی پڑھ لیا، عمرہ بھی پڑھ لیا، حج بھی پڑھ لیا، ابھی بقرعید آنا باقی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب ہم کل کے بعد اب جو آئندہ ہفتہ آئے گا تو ہم نماز کا بیان بھی شروع کر دیں گے، باقاعدہ ہماری نماز کی ویڈیو شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ کل بھی ہمارا مسائل کا دن ہے تو کل پورے آدھے گھنٹے کے اندر آپ تمام ہی حضرات جتنے یہاں پر ہیں ان تمام سے میں حج عمرہ پورا سنوں گا، تمام ہی حضرات سے۔ تو کون کون سنائے گا آپ میں سے بتائیں؟ امینہ جی آپ کو ہی بولنا ہوگا، پورا کوشش، اگر کوئی بہت ریزن ہے نہ بولنے کا تو ٹھیک ہے، ویلڈ ریزن ہے تو، لیکن ڈر ہے نہیں یاد ہے تو یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب شور ہے، کہیں آپ مہمان کے وہاں ہیں یا آپ کے وہاں کوئی اور گھر پر ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر آپ سب فیسلٹی سے خالی اس وجہ سے نہیں بول رہے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے یا غلطی کر دوں گی، غلطی ہو جائے گی، نو پرابلم، ڈریے مت، آپ بولیں گے، ہمت ہوگی، اور آپ بولیں گے میرے پاس بولیں گے تو آپ پھر ہر جگہ بول پائیں گے، اوکے؟ تو آلریڈی بیٹھیے گا، پریکٹس کیجیے گا بولنے کی، سب کے سب لوگ، اور کل آدھے گھنٹے میں آپ لوگ سے صرف بلواؤں گا، میں سب سے حج پڑھواؤں گا، عمرہ بلواؤں گا، اور اس بلوانے کے ساتھ ساتھ اور بھی ساری چیزیں بیچ میں سے پوچھتا رہوں گا تاکہ پورا حج عمرہ ایک دم پکا ہو جائے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کل کے کلاس میں آپ گھر میں سے کسی کو بھی لا سکتے ہیں، چلو سنیں آج ہم مفتی صاحب کو حج عمرہ سنائیں گے۔ میں ابھی ایک اسکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس اسکرین کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں، یہاں سے ایک ویڈیو میرے پاس ہے، آپ بتائیے کہ ساؤنڈ آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں، کنفرم کیجیے گا ساؤنڈ آ رہا ہے کہ نہیں، حج کی ابتدا آواز آ رہی ہے؟ کوئی کنفرم کر دے ذرا کمنٹ میں، یا مائک آن کر کے بول دیجیے آواز آ رہی 8 ذی الحج سے ہوگی۔ نماز فجر کے بعد غسل آ رہی ہے کریں آواز؟ یا وضو کریں، غسل کرنا افضل ہے۔ آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی، چلیے یہ ویڈیو دیکھ، یہ 4 یا 5 منٹ کی ویڈیو، اس ویڈیو کو سکون سے دیکھیے، یہ ویڈیو بھی ہم نے گروپ میں بھیج دی آپ کو۔ ابھی حج آپ کو یاد ہے
کل انشاءاللہ اور پکا ہو جائے گا حج آپ کا. اس ویڈیو کو آج بھی دیکھیے، کل جب اس کو دیکھیں گے تو اور پکی ہو جائے گی. کیسی پکی ہو جائے گی کہ اس کے اندر مکمل طور پر حج کو ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. دیکھیے اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے. کہاں سے لاؤں؟ یہ رہی. چلیے اسٹارٹ کرتا ہے. حج کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوگی. نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں. غسل کرنا افضل ہے. احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں. سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں. حج کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں. اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے. آج کا دن مینا میں گزارنا ہے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کریں. ذکر، اذکار اور دعا کی کثرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں. لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں. خدمت کے ساتھ وقت گزاریں. کثرت سے تلبیہ پڑھیں. دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. رات مینا میں قیام کریں. یہ ہو گئے 8 تاریخ. صحیح بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہینڈ ریس کریں. آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ سر کے اوپر سے گیا. 8 تاریخ کا عمل انہوں نے، یہ سرکل جو ہے نا، یہ سرکل، اس کے اندر دیکھیے کیا کیا چیز ہے. اوپر لکھا ہے مناسک حج، یعنی حج کے عمل. مناسک مطلب عمل ہوتا ہے، حج کے اندر جو عمل کرنا ہے آپ کو. اس سرکل کو اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیے رائٹ سائڈ پر 8 ذی الحجہ لکھا ہے. یعنی 8 ذی الحجہ کے اندر کیا کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی بتایا کہ فجر، ظہر، فجر تو آپ پڑھیں گے مکہ میں، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے. پھر کالم مار رہا ہے 9 تاریخ کو. تو 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ جو عمل ابھی آپ کو بتایا. 9 تاریخ کو کہاں پر آپ ہیں؟ رات میں تو آپ مینا میں تھے. اس کے بعد پھر آپ 9 تاریخ کو کیا کیا عمل کریں گے مینا کے اندر؟ کیا کیا عمل کرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ عرفات وغیرہ جو جائیں گے وہ بات ہے. 9 تاریخ کو عرفات وغیرہ ہے. تو اس کے بعد پھر 10 تاریخ کا عمل ہے، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو ہے. تو 8 تاریخ کا بتا دیا. 9 تاریخ کو کیا ہے؟ 9 تاریخ کو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ مینا میں ہوتے ہیں. اور مینا میں اب میں پوچھتا ہی ہوں، اس کے بعد خود ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں. چلیے ارکم صاحب 9 تاریخ کا عمل بتائیے، پھر آگے سنتے ہیں، خود بتائیں گے یہ کیا ہے 9 تاریخ کا عمل. جی 9 تاریخ کو صبح میں ہم مینا میں ہوں گے. وہاں ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. پھر ہم وہاں سے عرفات نکل جائیں گے. پھر وہاں اگر ہم لوگ وہاں کے مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے. اور اگر اپنے ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں. پھر جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے پھر ہم لوگ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے. پھر وہاں جب تک جائیں گے تب تک جو ہے مغرب کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. تبھی ہم لوگ عشاء کے ٹائم میں عشاء اور مغرب کو ملا کے پڑھیں گے. یہ ہو گیا 9 تاریخ. دیکھیے اب حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج. آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے. عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے. اگر اپنے خیموں میں ہیں تو ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے. اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنی ہے. یہ ہے وقوف عرفہ، حج کا دوسرا فرض. 9 ذی الحج کو یہی عمل ہوگا. مغرب تک عرفات میں قیام کریں. مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے نہیں آنا، مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے. مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ 70 کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھیں. اب آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے. 10 ذی الحج حج کا تیسرا دن. اور آ گیا 9 تاریخ کا عمل. اب 10 ذی الحجہ کا عمل بتائیں. طاہا صاحب آپ کیا ہے؟ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں میں نے شارٹ میں بتائی، حالانکہ اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. یہ ویڈیو ہمارے ہی کسی صاحبہ نے بھیجا تو ہمیں اچھا لگا. جب میں نے آپ کو سمجھایا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کے اندر شارٹ اینڈ سویٹ میں اس کو کر لیا گیا ہے کور. 5 منٹ کے اندر پورے حج کو سمجھا دیا ہے، اور آپ نے بھی ابھی سمجھا دیا تھا. 9 تاریخ کا عمل ارکم صاحب نے بتا دیا. 10 تاریخ کا عمل بتائیے طاہا صاحب کیا ہے؟ جی موسیٰ، 10 ذی الحجہ کو ہم مزدلفہ میں
मुजदलिफा में होंगे और ये जो हम सुबह की फजर नमाज पढ़ेंगे और फिर हम मिना की तरफ निकलेंगे और मिना में हम पहला काम ये करेंगे कि हम बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे और 7 कंकरियाँ मारने के बाद हम हज की कुर्बानी करेंगे। हज की कुर्बानी के बाद हम हलक़ या कसर करेंगे। हलक़ या कसर करने के बाद हम ये एहराम खोल सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। उसके बाद हम मस्जिद हरम में जाएंगे और मस्जिद हरम में तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और उसके बाद हम सही करेंगे और सही करने के बाद हम फिर से वहाँ से मिना आएंगे। मीना तो सुबह कहाँ की थी? मुजदलिफा में। फिर मीना मीना। गए, फिर मस्जिद हराम गए, फिर आगे मीना। 4 जगह का सफर हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप इस वक्त मुजदलिफा के मैदान में हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद वकूफ मुजदलिफा यानी मुजदलिफा के मैदान में खड़े होकर दुआ मांगना ये हज का पहला वाजिब है। इसके बाद आप जब सूरज थोड़ा तुलू हो जाए तो रमी के लिए मिना की तरफ चलेंगे। याद रख लें 10 जिलहज आज आपने 5 वाजिब पूरे करने हैं, 1 फर्ज की आखिरी अदायगी करनी है। पहला वाजिब वकूफ मुजदलिफा अदा हो गया। दूसरे वाजिब की तरफ आप जा रहे हैं, शैतान को पत्थर मारने। मीना में आज सिर्फ बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें, ये तीसरा वाजिब पूरा हो गया। इसके बाद आप अपने सर के बाल मुंडवा लें, ये चौथा वाजिब पूरा हो गया। अब आप इहराम खोल सकते हैं और आम लिबास पहन सकते हैं। इसके बाद आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा बैतुल्लाह की तरफ सफ़र शुरू करें। बैतुल्लाह पहुंचकर तवाफ़ करें। ये आपका तवाफ़ ज़ियारत है। हज का तीसरा फर्ज, हज के तीनों फर्ज मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपने सही करनी है। सही हज का 5वां वाजिब, ये भी पूरा हो गया। अब आप वापस रात को मिना में आ जाएं, मक्का मुकरमा में क़याम ना करें। हो गया। आपने सुना था इससे पहले ताहा साहब ये वीडियो देखी थी? तो ऐसा लग रहा जी। है कि वीडियो वाले ने आप ही को सुन के वीडियो बनाई है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना? जी। तो ये आप लोग सीख रहे हैं ना कि मैं चाहता मेरे पास स्लाइड के अंदर 90 स्लाइडें हैं। मैं आपको बताऊं हज के लिए मेरे पास ऑलरेडी 3 स्लाइड हैं और 90 180 तकरीबन 300 स्लाइडें 300 सफ़हात में हैं। तो मैं चाहूँ तो आपको 300 सफ़हात की बात बता सकता हूँ, लेकिन मैंने उन चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट किया है कि जो हमें याद रह सकती है, जो हम किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और किस तरीके से हज पढ़ाया है आपको, ये याद रखिएगा। अगर आप इस तरीके से हज पढ़ा देंगे, आप कई लोगों के हज सही करा सकते हैं। कई लोगों के हज के जो मसाइल जिसमें लोग परेशान होते हैं, उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये वीडियो आप पहले भेज दो, किसी को नहीं आने वाला, गारंटी ले लें आप। पहले आप उसको समझाइए। इसलिए अभी आप हजरत से ये भी ये लेना है कि आप बताइए कौन कौन इसमें से लिखेगा। आप में से हर कोई ये कोशिश करे कि मुकम्मल हज उम्रे को आप अपने नोट्स में लिख लें, शॉर्ट एंड स्वीट। तो कौन कौन लिखेगा आप में से? नंबर 1 लिख ले। नंबर 2, आपके घर में से 1 2 3 4 अफराद जितने भी, उनको बयान कर दें हज उम्रा। नंबर 3 ये करें कि अपना कहीं बयान रखवा लें आप इन दिनों के अंदर। अभी हज मतलब शुरू हो चुके, हाजी से कांटेक्ट कर लें या घर में किसी बच्चे को बुला लें, अम्मी को बुला रहे, अब्बू को बोला अब्बू मैं जरा हज उम्रा पे बयान करने वाली हूँ, या भाई को बोले हज उम्रा पे बयान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सुन लो मेरा बयान। 5 मिनट का बयान है मेरा। उस 5 मिनट के बयान के अंदर 8 तारीख का अमल, 9 तारीख का अमल, 10 तारीख का अमल, 11 12 तारीख का अमल बताएं और उसको रिकॉर्ड कर लें। आप रिकॉर्डिंग करें तो लिख भी लें और लिखने के बाद बोले भी। और कोई मिल रहा है घर में तो ठीक, नहीं तो खुद अकेले बोले और उसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद खुद सुने कि मेरे क्या बोला है। ये सारे अमल इन दिनों में आप कर लें। इन दिनों की बरकत से इंशाल्लाह आपको हज एकदम पक्का हो जाएगा। फिर जब अल्लाह आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह इसकी बरकत से ज़रूर बुलाएंगे। और जब भी आप हज को दोबारा किसी भी किताब में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके सामने एकदम हज होगा। देखिए ये 10 तारीख का अमल हो गया। अब 11 तारीख का अमल कौन बता देगा? फातिमा जी चलिए बता दीजिए 11 तारीख का अमल क्या है। 11 12 13 तीनों का अमल बता दीजिए, बहुत सिंपल है। जी मुफ्ती साहब। सुबह मीना में जवाल के बाद पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारना है और दुआ करना है। फिर बाद में दरमियानी शैतान को 7 कंकरियां मारना, फिर दुआ करना है। फिर बड़े शैतान को कंकरियां मारना है, दुआ नहीं करना है। गुड। इसी तरह 12 जिलहज्जा को भी छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दुआ करना, फिर दरमियानी शैतान को 7 कंकरियां मारना और फिर दुआ करना है। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना और दुआ नहीं करना है। इसके बाद मक्का जाकर तवाफ़ विदा करना है।
اگر 12 13 کو ذی الحجہ 12 کو، اگر 13 کو جانا ہو تو یہی عمل 12 کو بھی کرنا. 13 کو بھی کریں. ہاں. گڈ، چلیے دیکھ لیا آپ کیا ہے. 11 ذی الحج حج کا چوتھا دن مینا میں زوال کے بعد، بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد، تینوں جمرات کی طرف جانا ہے. پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے. پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے. پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اب دعا نہیں کرنی اور واپس اپنے خیمے آ جانا ہے. رات مینا میں قیام کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں. حج کا 5واں دن 12 ذی الحج مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے. پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے. پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے. پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا نہیں کرنی. اب آپ کے پاس اختیار ہے. اگر آپ رات مینا میں قیام کرنا چاہیں تو 13 کی رمی آپ کے ذمہ ہوگی. اگر آپ رات قیام نہیں کرتے، آپ واپس مکہ مکرمہ اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں آئیں اور 13 ذی الحج کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں. اب صرف ایک واجب رہ گیا، طواف وداع. وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف. یہ حج کا چھٹا واجب ہے. آپ کے سارے مناسک پورے ہو گئے. 3 فرض آپ نے پورے کیے، 6 واجب آپ نے پورے کیے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. ہو گیا مکمل. کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس سے زیادہ کوئی اگر بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان کر دے گا سامنے والے کو. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، تو یہ ویڈیو بھی ہم نے گروپ میں بھیج دیا. آپ حضرات کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، پہلے کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کو بھیج سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائے تو اچھا بھی لگتا ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے ان کو بھی ثواب پہنچا دیجیے. اب یہاں تو نام لکھا ہے محمد عامر، ہمیں کس نے بھیجی تھی. یقیناً یہ کوئی نوجوانی ہوں گے یا باحیات ہوں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو میں برکت عطا فرمائے، اور جس نیت سے بھی انہوں نے بنائی اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر انشاءاللہ. اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں اب یہاں سے اسکرین کو. کلیئر ہو گیا تمام حضرات کو حج ایک دم؟ اب کل انشاءاللہ آپ کا صرف سب سے پہلے ہم تو یہ پڑھیں گے کل حدیث، اور حدیث پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حج. نہیں پڑھیں گے، حج سنیں گے کل. آپ کا سب سے پوچھوں گا بھی کیا لکھا حج کو، کیا کسی کو سنایا حج، یا ریکارڈنگ سنی اپنی. یہ ساری ایکٹیویٹی کریے آپ. خود کی ریکارڈنگ موبائل میں ریکارڈر ہے نا، کبھی کام آتا ہے کہ نہیں آتا تو اس کو یوز میں لے کر آئیے. 5-10 منٹ بولیے اور ریکارڈ دیکھیے. اگر آپ 5 دن نہیں بیان کر پا رہے ہیں بغیر دیکھے، پھر بولیے. آپ بغیر دیکھے ہوئے حج کے 5 دن اور عمرے کو بیان کر لیں اور ریکارڈنگ میں آ جائے آپ کے. ایسا ہونا چاہیے. اتنی مرتبہ بول رہے ہیں اس کو آپ. تو پھر یہ ریکارڈنگ سیو کر کے رکھ لیجیے گا. آپ کی انشاءاللہ یادگار رہے گی. آج آپ کو حج یاد ہے، آج آپ کو ساری ایکٹیویٹی یاد ہے. یہی 10 یا 15 دن کے بعد یا کورس ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے ارے ہمیں تو حج یاد ہی نہیں. پھر اپنی ریکارڈنگ سنیں گے تو خود ہی بھی آپ افسوس کریں گے ارے مجھے اتنا سارا آ گیا تھا ابھی نہیں آ رہا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو مسئلہ پڑھنے کے وقت یہ ساری چیزیں کر لیا کریں. چاہ رہا تھا کہ میں آج سیرت کو ہی پڑھاؤں، تھوڑا غزوہ وغیرہ، لیکن یہ بات آئے کہ چلو آپ کو اس طریقے سے کر دیا. تو کل کا جو دن ہے وہ میں پڑھاؤں گا حدیث، اور یہ ساری چیزیں آپ کی سنوں گا. پھر انشاءاللہ سیرت کو تھوڑا لمبا پڑھا دوں گا کل کے دن کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. کون کون کر کے آئے گا سارے چیز؟ کوئی مارکیٹ سے غائب مت ہو جانا. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. الی اللقاء انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.